بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس کے بعد تکلیف کے بارے میں اور تکلیف کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تکلیف کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، تکلیف کے دلائل کیا ہیں۔ نمبر 3، تکلیف پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کیا ہیں۔ نمبر 4، تکلیف نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ 4 باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات چل رہی تھی کہ تکلیف کی تعریف کیا ہے۔ ایک ہے تکلیف کی لغوی تعریف اور ایک ہے تکلیف کی اصطلاحی تعریف۔ ایک ہے تکلیف کا لغوی معنی اور ایک ہے تکلیف کا اصطلاحی معنی۔ تکلیف کا اصطلاحی معنی ایک میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، عربی کے اندر جو مکمل تعریف ہمارے کی جاتی ہے۔ دوسرا حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اور تیسری میں نے تکلیف کی تعریف پیش کی تھی کہ جو سارے اعتراضات اور ان کے جوابات کو سامنے رکھ کے کی گئی۔ کراچی ایک مرتبہ مقابلہ دیان نور جو میرا سبق تھا، تو میں نے وہاں طلباء سے کہا کہ جو تعریف میں نے کی ہے یہ آپ کسی استاذ کو بتائیں اور میرا نام لیے بغیر بتائیں کہ استاد جی تقلید پر اعتراضات بہت ہوتے ہیں، ان اعتراضات کی روشنی میں یہ تعریف ہمارے سامنے آئی ہے تو کیسی ہے، آپ کو شاباش ملے گی۔ آپ نام لے کر بتائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو شاباش نہ ملے۔ اور یہ میرے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا میں اکثر تحریک چلانے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کام بھی لے، کام کے اسباب بھی عطا فرمائے اور اللہ اس کام کو قبول بھی فرمائے۔ آپ نے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ جو بندہ بھی تحریک چلاتا ہے تو ان مراحل سے گزرتا ہے، اس کی تعریف بھی ہوتی ہے، مذمت بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات مذمت اس کی تعریف سے بڑھ جاتی ہے۔ اور مذمت عموماً غیروں کی ہو بندہ برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کی ہو تو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کی تحت لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم کیا فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اس آیت کی تحت لکھا ہے ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ نے ان کی جو صفتیں بیان کی ہیں تو اس میں ایک صفت ان کی بیان کی ہے کہ جہاد کریں گے، اور دوسری اس میں صفت یہ بیان کی ہے جو بڑی اہم ہے کہ یہ لوگ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد اپنوں سے نہیں ہوتا، جہاد تو غیروں سے ہوتا ہے، اور ملامت غیر نہیں، ملامت اپنے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ لوگ تحریکوں میں خون دے لیتے ہیں، جیلیں کاٹ لیتے ہیں، اپنی جانیں پیش کر لیتے ہیں اور تحریک رکنے نہیں دیتے، اور جب اپنے ملامت کرے تو پھر تحریک رک جاتی ہے۔ یعنی غیروں کی بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں اور اپنوں کی چھوٹی سے چھوٹی بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بات سمجھائی کہ اگر دین کی دعوت میں غیروں سے جہاد کرنا پڑے تو وہ بھی کرنا ہے، اور اپنوں کی ملامت برداشت کرنی پڑے تو وہ بھی برداشت کرنی ہے۔ غیروں سے جہاد کرنا آسان ہے اور اپنوں کی ملامت برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو میں آسان کہہ رہا ہوں نا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاد واقعتاً آسان ہے، جہاد بہت مشکل ہے۔ میں تقابل کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب آپ غیر سے جہاد کریں گے، اس نے گولی ماری ہے تو آپ نے بھی مار دی ہے، تو آپ کے جو قلبی جذبات اس کی تسکین تو ہو گئی ہے نا، لیکن اپنا آپ کو گالی دے اور مقابلے میں آپ گالی دیں یہ تو جائز نہیں ہے۔ وہ گالی دیں اور آپ برداشت کریں یہ مشکل ہے۔ آپ کو اسٹیج پر بلا کر وقت نہ دیا جائے اور آپ ان کو اپنے اسٹیج پر بلائیں پھر وقت دیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ کسی کے مدرسے میں جائیں، وہ آپ کو پانی سادہ بھی نہ پوچھیں اور وہ آپ کے مدرسے میں اور آپ ان کو شربت بنفشہ بنا کر پلائیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو جہاد میں تو مقابلہ ہوتا ہے نا، مقابلے میں اندر کے جذبات پورے ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کے مقابلے میں اپنے جذبات کو کنٹرول کریں تو یہ بڑا مشکل ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرع، پہلوان وہ نہیں ہے جو مخالف کو گرا دے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔
جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو مد مقابل آپ کے آئیں گے اور اپنے آئیں گے، اور ان کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور جس نے اس کو برداشت کر لیا بس کچھ نہ پوچھے، اللہ اس کو کتنی ترقیات عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تحریک بھی کامیابی کے مراحل کی طرف چل پڑتی ہے، اور اگر کبھی بظاہر دنیا میں تحریک کامیاب نہ بھی ہو تو انسان کو روحانی ترقیات بہت نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ کا قرب اس کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہ ایسا قرب ہوتا ہے کہ جس کو بندہ اپنے دل سے خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ کا تعلق ایسی چیز ہے کہ بندہ خود اس کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کیا کہ کسی نے پوچھا حضرت جب انسان ولی بنتا ہے اس کو اپنی ولایت کا پتہ بھی چل جاتا ہے؟ حضرت تھانوی کے جواب سنو، فرمایا کہ جب بندہ بالغ ہو تو اس کو اپنے بلوغ کا پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی چل جاتا ہے، فرمایا اس طرح ولی کو اپنی ولایت کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اور آدمی بالغ اچانک ہوتا ہے لیکن بالغ ہونے میں 15 سال لگتے ہیں، اس طرح ولایت اچانک ملتی ہے لیکن ولی ہونے میں کافی سال لگ جاتے ہیں۔ آدمی گناہوں سے بچتا رہتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے آدمی فوراً اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ دورہ حدیث کے سال آپ کو سند فراغت ملتی ہے، وہ تو 2 منٹ میں مل جاتی ہے، لیکن اس 2 منٹ سے پہلے آپ کو 14 سال 12 سال 10 سال مختلف مراتب کے اعتبار سے طلباء کی استعداد کے اعتبار سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد بندہ دورہ حدیث کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ میں خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ میں نے طلباء سے کہا جو تاریخ میں نے لکھوائی ہے آپ میرا نام لیے بغیر کہیں تو انشاءاللہ شاباش ملے گی، اور میرا نام لے کر کہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کہ اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، اس بیوقوف آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں ہے، تم بھی اس کے پاس گئے تھے، جیسا وہ جاہل ہے تمہیں بھی جاہل بنا دے گا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی دل شکنی ہو، اس لیے میں کہتا ہوں میرا نام نہ لو کہ آپ نے حوصلہ شکنی کو برداشت نہیں کرنا، اور اس وقت تک آدمی کا کام بڑھتا ہی نہیں ہے جب تک حوصلہ شکنی کو برداشت نہ کرے۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں کہ اسٹیج پہ یہ شعر پڑھنا بہت آسان ہے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گل بوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ یہ شعر پڑھنے آسان ہیں اور ان شعروں پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اور تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اما بنعمت ربک فحدث، پوری دنیا میں ہمارا ایک آپ ایسا مخالف نہیں ثابت کر سکتے جو ہمارا ہو اور ہم نے کبھی اس کی مخالفت کا جواب دیا ہو، نہ اسٹیج پر نہ ہی نجی مجلس میں۔ کبھی کبھی ہمارے طلبہ بھی تنگ آ کر کہتے ہیں استاد جی ہمیں اس کا موبائل نمبر دیں، میں نے کہا آپ کو نمبر دوں گا تو آپ اس کو گالیاں دیں گے نا، اور تو کچھ آپ نے نہیں کرنا، اور جب میں خود نہیں دیتا تمہیں میں کیسے دینے دوں گا؟ جب میں میسج کا جواب میسج سے نہیں دیتا تو آپ کو کیسے دینے دوں گا؟ بابا صبر کرو اور برداشت کرو۔ اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس کی رہنمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات سے مل جاتی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہے اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میں اپنے بیان کے دوران فضائل اعمال، فضائل صدقات، بہشتی زیور ان کتابوں کے حوالے پیش کرتا رہتا ہوں، اور اس کو آپ بھی پیش کیا کریں۔ آپ جیسے جید علماء سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کا حوالہ پیش کیا تو لوگ سمجھے کتنی کم استعداد کا مالک ہے، اردو کتابوں کے حوالے دیتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے اکابر کی اردو کتب کے حوالے پیش نہیں کرتے۔ اور میرے سامنے نقطہ کیا ہوتا ہے، جب ان کتابوں کے حوالے عوام میں پیش کرو گے تو عوام کے سامنے ان کتابوں کی مقبولیت اور اہمیت بڑھ جائے گی۔ یار بڑی اہم کتاب ہے، جس کتاب کا حوالہ مولانا صاحب نے بھی دیا ہے تو اہمیت بڑھ جائے گی نا۔ اب جس بڑی کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان بڑی کتابوں تک عوام کی رسائی تو نہیں ہے نا، تو آپ وہ کتاب پیش کرو جس پر عوام کی رسائی بھی ہے۔ ہم اپنے علم کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ عوام کا فائدہ کس سے ہوگا۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، یہ علمی لطیفہ ہے، اس کو کسی بزرگ کی تنقیص نہ سمجھیں، علمی لطیفہ عرض کرنے لگوں۔ مولانا زید الراشی صاحب ایک مرتبہ ہمیں بتانے لگے، کہتے ہیں کہ ان کو حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بھی سنا ہے اور مولوی امین کو بھی سنا ہے، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض تو ہمارے لیے ہے نا، علامہ صاحب کی تو مولوی امین ہی ہے، اس لیے کہ بڑے تو آپس میں ایسے بولے تو ان کو زیب دیتا ہے، حد کی اپنی شان ہے۔ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی بڑے کسی کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیں تو آپ ذہن میں نہ رکھنا کہ شاید اس کی حیثیت کم ہے،
بڑے اپنی شان کے مطابق ایسی باتیں فرما لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بھی سنا ہے اور آپ نے مولوی امین کو بھی سنا ہے، تو ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولانا زید راشد صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا علامہ صاحب صحیح بات کہوں یا غلط بات کہوں؟ انہوں نے کہا نہیں صحیح تبصرہ کریں۔ انہوں نے کہا میں صحیح تبصرہ کروں گا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، مجھے پہلے آپ فرما دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کا بیان سنیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ بات منوانے کے لیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اور مولانا امین صاحب کے بیان سنیں تو یوں لگتا ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بات عوام کو سمجھ آ جائے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، بات سمجھ آئی؟ اب یہ نہیں کہ علامہ صاحب کا یہ مزاج ہے، یہ ذہن میں نہیں لانا، بل ایک بندے کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنی علمی سطح کو دیکھ کر بات کرتا ہے، اور ایک بندے کا مزاج ہوتا ہے کہ عوام کی سطح کو دیکھ کر مشکل باتوں کو آسان لفظوں میں لاتا ہے تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو سنا کریں۔ اور میں گاڑی میں کی پوری سی ڈی رکھتا ہوں، وقت اصل میں نہیں ملتا، جب بیٹھتا ہوں یا میرے اکثر فونوں کا نظام گاڑی میں چلتا ہے۔ اب ظاہر صبح سے بیل بند کی اپنے کام میں لگے ہیں، سبق کے اندر ہے، پھر فون نہیں سنیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے تو فون سننا شروع کر دیتے ہیں، فون کرنا۔ کبھی 3 گھنٹے 5 گھنٹے مجھے اسی میں لگ جاتے ہیں مسلسل، کوئی فون آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، فون آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ ہر آنے والے فون کو میں خود سنوں، اگرچہ اس میں مجھے کئی بار گالیاں بھی سننی پڑتی ہے، لیکن میں فون سننا چھوڑتا نہیں ہوں، اس لیے کہ تحریک والا بندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ گدڑیوں میں سے لال تلاش کرتا ہے، تحریک والے بندے کی خصلت ہوتی ہے وہ بیکار بندوں میں سے کارآمد بندے تلاش کرتا ہے، وہ مٹی میں سے اپنے کام کی چیزیں نکالتا ہے۔ اور واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ بس اوقات 1 مہینہ مجھے گالیاں سننے پر لگتا ہے، 1 مہینے کے بعد اللہ اسی ٹیلی فون سے ایسا ہیرا عطا فرماتے ہیں کہ بجلی گالیوں کو بندہ بھول جاتا ہے۔ ظاہر ہے سارے فون کرنے والے مخالف تو نہیں ہوتے نا، بعض عقیدت مند اور بعض موافق بھی ہوتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کچھ پیسے بھیجے اور ساتھ میسج کیا، میسج انگلش میں تھا، انگلش تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں، تو اگر کوئی ساتھی ہو میں کہتا ہوں اردو میں میسج بھیجا کرو۔ میں نے خیر پیسے بھیجے، ساتھ میسج بھی کیا، میں نے میسج ڈیلیٹ کر دیا، میسج میں نے ختم کر دیا۔ غالباً دوسرے تیسرے دن انہوں نے کہا پیسے مل گئے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، کہتے میں نے تو میسج بھی کیا تھا، تو میں نے کہا جو تو انگلش میں تھا میں نے ختم کر دیا۔ تو انہوں نے مجھے بڑا پیارا جملہ فرمایا، مکہ مکرمہ میں کے تھے، تو انہوں نے کہا بعض میسج لاٹریاں ہوتی ہیں، ہر میسج کو ڈیلیٹ نہ کیا کرے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہر میسج کو ڈیلیٹ نہ کیا کرے، بعض میسج لاٹریاں ہوتی ہیں، پڑھ تو لیا کرے ہے کیا۔ انہوں نے 3 یا 3.5 لاکھ روپے بھیجا اور بعد میں انہیں میسج بھی کیا، تو اس کے بعد اب میں ہر میسج پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کے بعد جو فضول ہوا اس کو کاٹ دیا، 1 آدھ لائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ میسج کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے، سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، سمجھا بیکار اس کو فارغ کر دیا۔ اس طرح بہت سارے فون میں سنتا ہوں، اور بعض فون پھر ایسے اس میں آتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بڑے ہی کام کے ہوتے ہیں، بہت کام کے ہوتے ہیں، اور بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اس فون کو سن کر۔ ایک ساتھی نے مجھے لاہور سے 1 فون کیا، 2 کیا، میں نہیں فون سن سکا، مصروف تھا، تو انہوں نے کہ ہمارے دفتر فون کیا، انہوں نے میرا نمبر دے دیا، پھر میڈیا والوں کی انہوں نے پھر میرا نمبر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے مولانا ہی سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا جی آپ کام ہے تو بتا دیں، آپ حضرات فون کریں نا، ہمارے حضرات میں اگر مصروفیت میں فون نہ اٹھا سکوں تو آپ اپنا کام بتا دیا کریں، میسج آپ کا ہم تک پہنچ جاتا ہے، لیکن بعض ساتھ اصرار کرتے ہیں انہی سے بات کرنی ہے۔ خیر انہوں نے اصرار کیا، میرا نمبر دیا، تو میں نے فون اٹھا لیا کہ سفر میں تھا، تو میں نے کہا سفر میں ہر فون خود سنتا ہوں، میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا مولانا میں لاہور سے فلاں آدمی بات کر رہا ہوں، شاید آپ نے پہچان لیا ہو، تو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا ہے، میری خواہش یہ تھی کہ میں سرگود آتا لیکن طبیعت ٹھیک نہیں، بوڑھا آدمی ہوں، اگر آپ چکر لگا سکے تو آپ آ جائیں، تو میں چکر لگا لیا، انہوں نے مجھے 2 لاکھ روپے ہدیہ پیش فرمایا۔ اب دیکھو اس فون کا فائدہ ہوا نا، تو اگر میں اس گندے فونوں کی وجہ سے اچھے فون سننا چھوڑ دیتا تو یہ 2 لاکھ روپیہ کہاں سے آتا۔ یہ میں بات صرف اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثالیں دے رہا ہوں کہ بس اوقات دل چھوٹا نہ کیا کریں، جتنی باتیں ہیں بس سنتے رہیں چلتے رہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور تھے، ان کی آپس میں کسی بات پر تو تکار ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں حاضر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے صحابی کچھ نہ کچھ بات کہتے رہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دینا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ابھی جب یہ باتیں کر رہا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ نے محسوس فرمانا شروع کر دی ہے۔ اب آدمی کو بات تو لگتی ہے نا، آپ بھی کہتے ہیں استاد جی یہ شکایت لگاتا ہے تو آپ کچھ نہیں کہتے، اور میں نے لگائی ہے تو آپ ناراض ہو گئے۔ ایسے ہوتا ہے نا کئی بار، استاد کہتے ہیں نہیں تجھے نہیں لگانی چاہیے، تجھ میں اس میں فرق ہے۔ اب مثلا آپ آئے ہیں 12 دن کے لیے اور تخصص کو طلباء ہیں سال سے، اب ان دونوں میں تھوڑی سی تود کار ہو جائے اور 12 دن والا شکایت لے کر آئے، ساتھ تخصص ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں تجھے شرم کرنی چاہیے، تو سال سے یہاں رہتا ہے۔ وہ 10 دن کے لیے مہمان نے بات کر لی تو کیا ہوا، تجھے تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب جب بندہ اس بات کو سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 1 سال والے کی شکایت نہیں سن رہے نا، اس کا مطلب اس سے نفرت نہیں ہے، اس کو 12 دن والے پر اہمیت دے رہے ہیں۔ بات ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بظاہر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بظاہر محسوس ہوتا نہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کو ترجیح نہیں مل رہی، ترجیح اس کو مل رہی ہے، لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ یہ باتیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جب آپ خاموش تھے تو آپ کی طرف سے فرشتہ مقرر تھا جو جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے بولنا شروع کیا تو جو فرشتہ جواب کے لیے مقرر تھا خدا نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ مجھے اس پہ ناگواری ہوئی کہ تم جواب دو تو اس سے بہتر نہیں تم خاموش اور فرشتے تمہاری طرف سے جواب دیتے رہے۔ یہ میں اپنے تخصص کے طلباء کو بات سمجھاتا ہوں، اپنے ملامت کریں اور ہم اس کا جواب دیں، اس سے بہتر نہیں ہے ہم اپنے کام میں لگے رہیں اور ملائکہ ہماری طرف سے جوابات دیتے رہیں۔ بھئی جواب ہی دینا ہے نا، تو ملائکہ جواب دے کر بات پوری کر لیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہاں سے چلی تھی آپ کو یاد ہے؟ جی جی تاریخ پہ بات چلی تھی، تاریخ۔ ایک ہمارا دوست تھا وہ بعض لوگوں کے مزاج میں ظرافت اور لطافت ہوتی ہے نا، اس کے مزاج میں ظرافت تھی، تو کہہ رہا تھا 2 نعمتیں اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ عطا فرمائی ہیں، بڑی وافر اور وسعت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک تو اللہ نے مجھے حافظہ بہت دیا ہے، اور دوسری اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک بات اللہ نے مجھے حافظہ بہت دیا اور دوسری اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کے مزاج میں ظرافت ہے، ظرافت والے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کم عقلی پر معمول نہیں کرتے، ان کو داد دیتے ہیں۔ ایسی بات نکالنا یہ حافظے اور ذہن کی علامت ہوتی ہے، عام بندہ تو ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ تعریف یہ چل رہی تھی مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ کل ہم نے 2 لفظوں پہ بات کی تھی۔ نمبر 1 مسائل اجتہادیہ، یہ بتایا تھا کہ مسائل اجتہادیہ کا دائرہ کیا ہے، کن کن مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جن مسائل میں اجتہاد ہوگا اسی میں تقلید ہوگی نا، جن مسائل اجتہاد کی گنجائش نہیں اس مسائل میں تقلید کی گنجائش بھی نہیں۔ تو کل میں نے دائرہ اجتہاد اور مقلد کے لیے دائرہ تقلید عرض کیا تھا، اور دوسری بات عرض کی تھی کہ غیر مجتہد مجتہد کی تقلید کرتا ہے، مجتہد مجتہد کی تقلید نہیں کرتا۔ مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے، یہ بات اب ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے اور مقلد ایک مجتہد کی بات پر عمل کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اس سوال کا جواب بھی ذہن میں رکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ مجتہد ہمیشہ اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے، لیکن ہم نے کتب فقہ میں کئی بار پڑھا ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کر دیتا ہے، اس کا اپنا اجتہاد اور ہوتا ہے لیکن دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر فتویٰ دے دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک مجتہد دوسرے کے اجتہاد پر فتویٰ دیتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اجتہاد دوسرے کا ہے، اس وجہ سے اس کا اپنا اجتہاد بدل کر اس کے اجتہاد کے موافق ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک مجتہد جب دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر فتویٰ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے اجتہاد پر فتویٰ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے اپنے سابقہ اجتہاد سے رجوع کر کے اس کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد کے موافق ہو گیا ہے۔ اب یہ فتویٰ دوسرے کے اجتہاد پر نہیں ہے، فتویٰ اپنے اجتہاد پر ہے، لیکن اس اجتہاد کا دوسرے مجتہد کے اجتہاد کے ساتھ توافق ہے۔ اس توافق کی وجہ سے ہم نے سمجھا اس نے اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیا ہے۔
اپنے اجتہاد کو نہیں چھوڑا، دلائل کی بنیاد پہ اس کی اپنی رائے تبدیل ہو گئی، اب جو رائے نئی آئی ہے وہ اس کی اپنی رائے ہے جو دوسری کی رائے کے موافق ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 3 دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل، ایسے مجتہد، مطلب اس کا کیا ہے؟ اس مجتہد کے مسائل اجتہادیہ کو مانتے ہیں جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت۔ یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ذہن نشین فرما لیں، یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ جو اس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ چلیں پہلے اس پہ بات کر لیں، پھر میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ مجتہد ہونا اس کا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ دلائل شرع میں سے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، اور نمبر 3 اجماع امت۔ یہاں چوتھا قیاس نہیں چلے گا کہ وہ کہ جی میرا قیاس کہتا ہے کہ میں مجتہد ہوں لہٰذا تو مجھے مجتہد مان لو، کیونکہ اب اس کی ذات کا مسئلہ ہے نا۔ جس کا مجتہد ہونا اس کے قیاس سے نہیں، اس کا مجتہد ہونا دوسری دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس میں قرآن، حدیث اور اجماع امت ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کا مجتہد ہونا خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78 میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا تھا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں نے اجتہاد فرمایا تھا۔ اجتہاد تو ان کا آپ کے ذہن میں ہے نا۔ ایک شخص تھا، وہ بکریاں لے کر گزر رہا تھا اور راستے میں ایک آدمی کا کھیت تھا، وہاں سے بکریاں گزری تو اس کی بکریوں نے دوسرے کے کھیت کو کھا لیا۔ اب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، تیری بکریوں نے میرا کھیت ضائع کر دیا تو مجھے تاوان دو، مجھے پیسے دو، مجھے چٹی دو۔ یہ اپنے کیس کا فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جو کھیت ہے اس کی قیمت لگاؤ کتنی بنتی ہے، جتنی قیمت بنتی ہے اتنے اس کو پیسے دے دو۔ کہا جی پیسے تو نہیں ہیں۔ فرمایا اگر پیسے نہیں ہیں تو پیسوں کے بدلے میں بکریاں دے دو، اس کی تاوان تو دینا نا۔ تو انہوں نے اس پیسے کی وجہ سے بکریاں دے دی، گویا کہ جس قدر کھیت کا نقصان کیا تھا اس نقصان کی مالیت کی بکریاں انہوں نے کھیت والے کو دے دی۔ اب یہ فیصلہ ٹھیک ہے غلط تو نہیں ہے؟ ان دونوں نے پھر کہا کہ چلو سلیمان علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، جو بکریوں والا ہے وہ اپنی بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دے اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے۔ یہ بکریوں کو چراتا رہے اور اس کا دودھ استعمال کرتا رہے تاکہ اس کے گھر کا گزارا ہو، اور بکریوں والا اس کے کھیت میں کام کرے۔ جتنا کھیت اس وقت تھا جس طرح بکریوں نے کھایا تھا، جب کھیت اتنا بڑا ہو جائے تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دو اور بکری والے کو بکریاں واپس کر دو۔ اب ایک ان کا اجتہاد تھا، اب ظاہر ہے دونوں میں سے وہی کسی پر بھی نہیں ہے، دو نبیوں کا اجتہاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو علم بھی عطا کیا تھا اور علم کی حکمتیں بھی عطا کی تھی، لیکن اس مسئلے میں زیادہ فہم ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ معلوم ہو کہ دونوں مجتہد تھے، لیکن دونوں اجتہادوں میں سے زیادہ بہتر اجتہاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھا۔ اب دیکھو ان انبیاء کا اجتہاد قرآن کریم کے نص قطعی ثابت ہو گیا۔ کسی بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے جو نبی تھے، اگر یہ مجتہد اجتہاد نہ بھی کرتے تو بحیثیت نبی ان کی بات کو ماننا ضروری تھا نا۔ پھر دوسری آیت دیکھیں، سورۃ الانفال آیت نمبر 67، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز الحکیم۔ جب یہ قیدی بدر کے جنگ میں مشرکین قید ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پیش کیے گئے، اب یہ مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک رائے یہ تھی کہ یہ قیدی وہ ہیں جن نے اسلام کی شوکت کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ بڑے جری اور کمانڈر اور سردار لوگ ہیں، ان کو آج اگر قتل کر دیا جائے تو ہمیشہ سے کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی اور کفر کی شوکت ختم ہو جائے گی اور اسلام اس سے غالب ہو جائے گا۔
اب باقی لوگوں کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مبارک رائے تھی، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو باقی رکھنا چاہیے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اگر یہ زندہ رہے تو کل کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اگر سردار آدمی قتل ہو جائے، اسلام کی شوکت ہوتی ہے اور کفر کی شوکت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہی سردار اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو ظاہر ہے پھر بھی تو اسلام کی طاقت بڑھ جاتی ہے نا۔ اگر اس کے قتل ہونے سے کفر کی کمر ٹوٹے گی تو ان کے مسلمان ہونے سے کفر کی طاقت بھی ٹوٹے گی اور اسلام پھیل بھی زیادہ جائے گا، اور ہمیں پیسوں کی ضرورت بھی ہے اس وقت، اس لیے ایسا فیصلہ کر لیں۔ اب اس موقع پہ ایک اجتہاد حضرت عمر کا تھا اور ایک اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اپنی رائے اور ان صحابہ کی مبارک رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور فدیے میں 20 درہم فی آدمی وصول کیا گیا ان سے جو پڑھانا نہیں جانتے تھے۔ جو پڑھانا جانتے تھے ان کے ذمہ تھا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، اور جو نہیں پڑھا سکتے ان کے ذمہ تھا کہ 20 درہم ان کو دے دیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر آپ آگے آیت موجود ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں لیا، قیدیوں کو بتایا کہ جو کچھ تم سے لیا ہے اس سے اللہ بہتر تمہیں دے گا جب تمہارے اندر خیر معلوم کرے گا۔ خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو میں نے اپنے اوپر یعنی باقاعدہ فٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے 20 درہم فدیے میں دیے تھے اور اب میرا کاروبار میرے 3 غلام ہیں اور ہر غلام کے پاس کاروبار 20,000 درہم سے زیادہ ہے۔ میں نے 20 درہم لے کر آزاد ہوا اور آج میرا کاروبار کتنا بڑھ گیا ہے۔ تو جو اللہ نے فرمایا تھا جو خدا جو تم سے لیں گے نا اس سے زیادہ تمہیں عطا فرما دیں گے، اس کا مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنی زندگی میں تجربہ کر لیا ہے۔ اور اس واقعے میں ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی مشرکین مکہ کے ساتھ بدر میں آئے تھے۔ یہ آنا چاہتے نہیں تھے، ان کو مشرکین جبرن لائے تھے، ان کو بھی حضرت عباس کو بھی، ایک دوروں کو بھی جبرن لائے تھے کہ سب چلو۔ جب آئے تو یہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور فدیہ انہوں نے بھی دینا تھا، فدیے کے لیے مال ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھی، ان نے اپنی بیوی کو پیغام بھیجا کہ مجھے فدیے کے لیے مال بھیج دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ ہار بھیج دیا۔ جب وہ فدیے کے اندر ہار اللہ کے نبی خدمت میں پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو لے کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ اب دیکھو بیٹی بھی یاد آ رہی ہے، داماد قید کے اندر پڑا ہوا ہے اور شرعی حدود کے پابند ہیں، شرعی حدود کو توڑ بھی نہیں سکتے، اور ہار کس کا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیویوں میں سے جو قربانی ام المومنین امی خدیجہ کی ہے وہ قربانی کسی اور کی نہیں ہے۔ میں یہ لفظ تو یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ ادب کے خلاف نہ ہوں، لیکن آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلی اس وقت آئی تھی جب مشکلات کا زمانہ تھا، اور باقی اس وقت آئی جب حضور پر دنیاوی بہاروں کا زمانہ تھا۔ ہم خلاف ادب جملے سے ڈرتے ہیں، لیکن آج کے ماحول میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ باقی آئی ہے لیکن کس وقت؟ جب مکے سے حضور مدینہ آ گئے ہیں اور طاقت مل گئی ہے، اپنی خلافت بن گئی ہے، قربانیاں ان نے بھی بہت دی ہیں، اللہ کے نبی خدمت میں آگے قربانی میں کمی نہیں ہے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خدیجہ تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان سے پیار تھا، اتنا پیار تھا، ایک مرتبہ تذکرہ فرما رہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ نے پوچھ لیا کہ حضور کون سی ایسی چیز ہے جو میرے اندر نہیں اور خدیجہ کے اندر تھی؟ آپ کون سی کمی محسوس فرماتے ہیں کہ بار بار خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا خدیجہ تو کانت و کانت، کانت و کانت، عائشہ خدیجہ ہے، میں کون سے اوصاف اس کے تیرے سامنے بیان کروں گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بڑی قربانیت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جس سال یہ فوت ہوئی تھی انہیں عام الحزن غم کا سال قرار دیا گیا، اور ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں کوئی بکرا دمبا ذبح ہوتا تو ان کی سہیلیوں کے گوشت بھجوایا کرتے تھے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ آپ اس کا نا اہتمام فرمایا کریں، جن کی شادی ہے وہ بھی اور جن کی شادی ہو جائے وہ بھی۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کی وہاں شادی کرائے جہاں آپ چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میری بھی اللہ وہاں کرائے جہاں میں چاہتا ہوں۔ اب کوئی بھی آمین نہیں کہہ رہا۔
ہماری ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا، آپ ہر خواہش کو ناجائز نہ سمجھا کرو۔ جب کوئی بندہ کہے نا استاد جی جہاں میں چاہتا ہوں دعا فرمائے وہاں ہو جائے، گندے ذہن والا بندہ سمجھتا ہے شاید اس کا لڑکی سے چکر ہے، حالانکہ یہ وجہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک بندے کا دماغ ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے اگر فلاں استاد کی، فلاں شیخ کی، فلاں عالم کی بیٹی ملے تو میرا فائدہ بہت ہوگا۔ بعض سمجھتے ہیں میں تحریک چلانا چاہتا ہوں، مجھے تحریک مزاج اور فلاں ملے تو فائدہ ہوگا۔ اب اس کا جنسیت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا نا، لیکن ہمارے یہاں جنسیت کا غلبہ اتنا ہے کہ شادی کا نام آئے تو ہمارے ایک ایک رونگٹے سے جنسیت نکلنے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بے حد قربانیاں دی ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اپنی جس طرح آپ کے اپنے دوست آتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، اگر بیوی کی سہیلیاں ہوں آپ اس کمرے میں نہ جائیں، لیکن بیوی کو اتنے وسائل دیں کہ اپنی سہیلیوں کا خیال کر سکے۔ آپ خود نہ خیال کرنا شروع کر دیں، بس بیوی کے ذریعے ان کا خیال فرمائیں۔ آپ کی ہماری بیوی کی سہیلی آئی ہے تو اس کی خدمت بھی میں کرتا ہوں، تو رہنے دے۔ یہ آپ قربانی نہ دیں، اس کو خدمت خود ہی کرنے دیں، بس آپ تھوڑا سا ہاتھ کھلا کر دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاتھ کھلا کر دیں بیوی کے لیے، سہیلیوں کے لیے ہاتھ پھیلانا دیں، وہ کام خود کر لے گی۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ عورتوں کا حق ہوتا ہے، جس طرح ہمارے دوست آئے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، آپ کی بیوی کی دوست آئے گی تو اس کا دل خوش ہوگا۔ اپنے دوستوں کے آنے پر آپ دسترخوان سجاتے ہیں تو اپنی بیوی کی سہیلی کے آنے پر بیوی کو بھی دسترخوان سجانے دیں، اور اس کو دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ یہ کیا تیری سہیلیاں ہر 2 دن بعد آتی ہیں، میں ان کے لیے پیسے کماتا ہوں، میری شادی تیرے ساتھ ہے، پورے تیرے ٹبر کے ساتھ ہے، یہ کوئی بات ہے؟ ایسے نہ کہا کریں۔ بیوی کا باپ آ جائے، بیوی کے بھائی آ جائیں، بیوی کی بہن آ جائے، اس کی ماں آ جائے، اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں والا سلوک دیں۔ آپ دیکھنا آپ کے گھر کی خوشیاں کیسے بدلتی۔ آپ دیکھیں ذرا، یہ تھوڑا سا ماحول گھر بنا کر دیکھیں، پھر آپ کو محسوس ہو گھر کا ماحول چلتا کیسے۔ مجھے یقین فرمائیں بہت سارے علماء تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی 3 بیویاں ہیں اور آپ کے گھروں میں لڑائی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں نہیں کہتا، آپ کبھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں اور اپنے گھر میں دیکھ لیں ہمارے گھر میں لڑائی ہے یا نہیں۔ اور بہت تعجب ہوتا ہے کہ آپ کیسے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، سونکڑے ہو اور برتن نہ ٹوٹے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی آپ آ کر دیکھ لیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی بیویوں کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتے، اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں اور ان کی دوستیاں نبھانے کا خیال بالکل نہیں کرتے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میری اہلیہ کے ہاں، تینوں کے ہاں، جن کے ہاں بھی رشتہ داروں کا آنا جانا ہو، سہیلیاں ہو، میں بڑا ان کو خود کہتا ہوں ان کو کھانا اچھا کھلاؤ، خدمت ان کی کرو، دسترخوان اچھا لگاؤ۔ اگر ابو آئے، امی آئے، بہن بھائی آئے تو ان کی کھل کے خدمت کیا کرو۔ اب ظاہر ہے اس پہ دل بڑا ہوگا نا اس کا، تو جب وہ 2 روپے خرچ کرے آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس کا دل ٹوٹے گا تو بتائیں ٹوٹے دل سے آدمی کب تک خدمت کر سکتا ہے؟ تو دل توڑنا نہ سیکھیں، دل جوڑنا سیکھیں۔ پوری امت کا دل جوڑتے ہیں تو اپنی بیوی کا دل کیوں نہیں جوڑتے؟ جس کا دل جوڑنا چاہیے اس کا نہیں جوڑتے، اور جن کا دل نہیں جوڑنا چاہیے اس کے لیے آپ فکر مند ہے کہ اس کا دل بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ حضور کو خدیجہ یاد آ گئی، اور فرمایا اگر آپ کو ہو تو میں ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں فرمائیں۔ فرمایا نہیں، میں تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں، میرا اس ہار کو لینے کو دل نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے خدیجہ کا ہار ہے، پھر میری بیٹی کا ہار ہے، داماد کے عہد کے اندر آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے ہاتھ ان کو واپس کر دیا تھا۔ خیر میں کہہ رہا تھا اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا کہ نہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک نے اجتہاد کی توثیق فرمائی ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجتہد ہونا قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ حضرت عمر کا مجتہد ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو حالات کا نزول ہوا کرتا تھا، واردات حضرت عمر کے ہوتے تھے، دور دور کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیتے تھے، حضرت عمر بھانپ لیتے تھے۔ خصوصاً فتنوں کا تعاقب کرنے والا وہ بندہ اس وقت تک تعاقب کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے قلب پر حالات کا ورود نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب تک آدمی کے قلب پہ حالات کا ورود نہ ہو بندہ فتنوں کا تعاقب کر ہی نہیں سکتا۔ اور حالات کا قلب پہ ورود ہوتا کیسے ہے؟ نمبر 1 آدمی اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو، نمبر 2 آدمی محنت اور مشقت کرتا ہو،
نمبر 3 آدمی اپنوں کی سہتا ہو اور جوابات نہ دیتا ہو، اس چیزوں کا اپنے اکابر کا ادب احترام کرتا ہو، اور فتنوں کے تعاقب کا تعاقب یہ فتنوں کے تعاقب کی صورت میں کرتا ہو، یوں فتنوں کا تعاقب نہ کرے خود فتنہ بن جائے۔ یہ 4-5 چیزوں کا اہتمام کریں، آپ دیکھیں آپ کے دلوں پر حالات کا ورود کیسے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے آپ کے اوپر حالات کھول دیں گے نا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے معاملہ سمجھ کیسے آتا ہے۔ اللہ آپ تمام کو معاملات کی فہم اور معاملات کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں فتنوں کے تعاقب کے حوالے سے طلباء سے گزارش کیا کرتا ہوں، فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے خود فتنہ نہیں بننا چاہیے، بس فتنوں کا تعاقب بھی کرنا چاہیے۔ عموماً آدمی فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے خود فتنہ بن جاتا ہے، تو فتنوں کا تعاقب کریں اور فتنہ نہ بنے۔ یہ جو ہمارے مشائخ فتنوں کے تعاقب کرنے والوں سے دور رہتے ہیں نا، اس کی وجہ کہ فتنوں کا تعاقب کرنے والے خود فتنہ بن جاتے ہیں، تو پھر اکابر ان سے دور ہوں گے، اکابر ان سے قریب تو نہیں ہوں گے نا، صرف تعاقب کریں گے تو آپ کی سرپرستی ہوگی۔ تو اس آیت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ثابت ہو رہا ہے، اور ان کے اجتہاد اللہ نے اس کی توثیق فرما دی ہے۔ اسی طرح بعضوں کا اجتہاد احادیث مبارک میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں قاضی اور عامر بنا کے بھیجا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف تقضی ان عرض لک قضاء یا معاذ، اے معاذ جب تمہارے پاس کو کیس آئے گا تو اس کے فیصلے کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا تھا اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں تمہیں نہ ملے تو پھر؟ تو انہوں نے فرمایا بسنت رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلے کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر اللہ کے پیغمبر کی سنت میں بھی نہ ملے تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، اللہ کے نبی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس اجتہاد میں کمی اور کوتاہی نہیں کروں گا، پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول اختیار کیا اور ایک فعل اختیار کیا۔ فعل کیا تھا؟ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت معاذ بن جبل کے سینے پہ رکھ دیا، اور قول کیا تھا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ یا لما یرضی بہ رسول اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس پہ تیرا نمائندہ محمد رسول اللہ راضی ہے۔ اب بتاؤ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد حدیث مبارک سے ثابت ہو گیا نا، تو ایسے مجتہد کی تقلید کریں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، یا اس کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو، یا اس کا مجتہد ہونا حدیث مبارک سے ثابت ہو۔ یہ جو حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے، اس پہ 3-4 نقطے حضرت ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا ہے، یہ آگے آئیں یہ تفصیلات میں یہاں اس کی ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تو فرمایا اے معاذ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، قرآن کریم میں، اگر قرآن کریم میں نہ ملا تو پھر بسنت رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا فإن لم تجد فی کتاب اللہ، یہ نہیں فرمایا فإن لم یکن فی کتاب اللہ۔ فإن لم تجد کا معنی اور ہے، فإن لم یکن کا معنی اور ہے۔ اگر فرماتے فإن لم یکن، اس کا مطلب یہ تھا اگر قرآن کریم میں اس کا جواب ہی نہ ہو تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فإن لم تجد، اگر ہو سکتا ہے قرآن میں موجود ہو اور آپ کو نہ ملے، تو معلوم ہوتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایک مسئلہ قرآن کی طے میں موجود ہو اور ایک مجتہد کو ملے اور دوسرے کو نہ ملے۔ فإن لم یکن کا مطلب اور ہوتا ہے، فإن لم تجد کا مطلب اور ہوتا ہے۔ اچھا دوسری اس میں بات سمجھیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر اللہ کے نبی مجھے کتاب اللہ میں نہ ملا مسئلہ، مجھے سنت رسول اللہ میں نہ ملا، تو پھر میں اجتہد برأیی، میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ اب یہ جو برأیی کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب رائے ہو، مجتہد ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب رائے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت بڑا اعتراض کیا ہے کہ جی وہ صاحب رائے تھے، لوگ ان کو صاحب رائے کہتے، ہم کہتے ہیں صاحب رائے کہنا ان کے مجتہد ہونے کی دلیل ہے۔ جو بندہ صاحب رائے نہ ہو وہ بندہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟
عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی امام صاحب کو محدث اور مفسر نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں وہ صاحب رائے تھے۔ بھئی صاحب رائے ہوگا تو مجتہد ہوگا نا، جس بندے کی اپنی رائے ہی نہیں ہے وہ بندہ اجتہاد کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے الفاظ اجتہد برأیی یہ بتا رہے ہیں کہ مجتہد وہی ہوتا ہے جو صاحب رائے ہو۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو صاحب رائے کہتے ہیں تو ان کو صاحب رائے کہنا چاہیے، اگر ان کو صاحب رائے نہ کہیں تو یہ امام صاحب کی توہین ہے، اور صاحب رائے کہیں تو امام صاحب کی فضیلت ہے۔ تو جو بات امام صاحب کی فضیلت والی تھی وہ غیر مقلدین اس کو بطور نقص کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اچھا، چوتھی بات سمجھیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سینہ مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ۔ میں ایک نقطہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ آگے آ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث کو یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چادر پھیلا دو۔ چادر پھیلائی ہے، اللہ کے نبی نے اس پر مبارک ہاتھ پھیرا اور حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا اس وقت کے بعد میں جو بھی حدیث سنتا ہوں مجھے یاد ہوتی ہے، کبھی حدیث بھولی نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ ان کے سینے پہ لگایا، اور حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو ہاتھ چادر پہ لگایا اور چادر کو سینے پہ لگایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقی کی جب باری آئی تو بلا واسطہ چادر اللہ کے نبی کا ہاتھ ان کے سینے پر لگا ہے، اور جب محدث کی باری آئی ہے تو بواسطہ چادر ان کے سینے پر ہاتھ لگا ہے۔ اب ظاہر ہے جو ہاتھ بلا واسطہ لگے گا اس سے جو شرع صدر ہوگا وہ واسطہ چادر سے شرع صدر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیہ کی وہ ضرورت ہے جو محدث کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک کی چادر پہ ہاتھ رکھ کے چادر کو سینے سے لگایا اور دوسرے کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرق بتا دیا کہ فقیہ کا مقام محدث کے مقام سے بڑا ہوتا ہے۔ جس قدر شرع صدر کی عادت فقیہ کو ہے اس قدر شرع صدر کی عادت محدث کو نہیں ہے۔ آج کے دور میں سب سے آسان مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ محدث کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کا حافظ ہو، اور فقیہ کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کا مفسر ہو۔ یہ بڑی آسان سی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ محدث کی مثال ایسے جیسے قرآن کا حافظ ہو، اور فقیہ کی مثال جیسے قرآن کریم کا مفسر ہو۔ اب دیکھو قرآن یہ بچہ پڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس آیت کے اندر کون سا مسئلہ موجود ہے، اور فقیہ مفسر جب پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین کیا کیا نقطے موجود ہیں۔ تو جس طرح یہ قرآن کا حافظ قرآن کو رٹ تو لیتا ہے لیکن اس سے مسائل نہیں نکال سکتا۔ عموماً محدث قرآن کو محفوظ احادیث کے الفاظ محفوظ کر لیتے ہیں لیکن ان سے مسائل نکالنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو اللہ پاک فقہا کو عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان کرنے والے فرماتے ہیں وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ کہ فقہا جس قدر حدیث کا معنی جانتے ہیں محدث اس قدر حدیث کا معنی نہیں جانتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محدثین نے الفاظ کی خدمت کی ہے اور فقہا نے حدیث کے معنی نکال کر معنی کی خدمت کی ہے۔ خدمتیں دونوں کی ہیں، اللہ میں دونوں کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ امام ترمذی کو دیکھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جا بجا پوری ترمذی میں جب حدیث کی محدثین کی باری آتی ہے کہتے ہیں اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اور جب فقہا کی باری آتی ہے فرماتے ہیں اہل علم۔ آپ یہ ترمذی میں پڑھیں نا کہ جب محدثین کی باری آتی ہے کیا کہتے ہیں اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اور جب فقہا کی باری آتی ہے پھر اہل علم کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل علم ہوتا ہے کسی حدیث یا آیت سے مسائل کو نکالنا، یہ جو کہ فقہا کا کام ہے، اس لیے امام ترمذی اہل علم کا لفظ استعمال کرتے ہی فقہا کے لیے۔ میں نے کہا نا اس کی بڑی آسان سی مثال ہے۔ آپ بتائیں اگر آپ کے 10 حفاظ موجود ہوں، کبھی کسی نے کہا ہماری بستی میں 10 اہل علم ہیں، اللہ کی قرآن کریم کے حافظ ہیں، اس سے بڑا علم کیا ہوگا؟ اور اگر آپ کی بستی میں 2 علماء تو کیا کہتے ہیں ہماری بستی میں 10 حافظ ہیں اور 2 صاحب علم ہیں۔ 2 صاحب علم، ان کو صاحب علم کہہ رہے ہیں، ان کو حافظ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ سے بڑا کون سا علم ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عرف میں بھی اہل علم اسے کہتے ہیں جو صرف قرآن کو رٹا نہ لگائے بلکہ قرآن کی آیات سے مسئلے نکالنا جانتا ہو، صرف احادیث کا رٹا نہ لگائے بلکہ حدیث کی تہ میں جا کر مسائل کو نکالنا بھی جانتا ہو۔ ایک اس میں نقطہ یہ سمجھے، ایک نقطہ سمجھے، آج کے دور میں اگر عوام کو سمجھانا ہو کہ غیر مقلدین کی نشانی کیا ہے تو آپ انہیں ایک نشانی بتائیں کہ غیر مقلد کی علامت کیا ہے۔
جس بات پر اللہ کا نبی راضی ہو غیر مقلد اس پہ ناراض ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ کے نبی ناراض ہو غیر مقلد اس پہ خوش ہوتا ہے۔ نشانی سمجھ آ گئی؟ جس بات پہ اللہ کا نبی راضی ہو تو غیر مقلد اس پہ ناراض ہوتا ہے، اور جس پہ اللہ کے نبی ناراض ہو غیر مقلد اس پہ خوش ہوتا ہے۔ بس سمجھ لیں غیر مقلد ہے۔ حضور کی خوشی پہ خوش نہ ہونا اور حضور کی پریشانی پہ پریشان نہ ہونا، یہ علامت ہے غیر مقلد ہونے کی۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اجتہد برائیی ولا آلو، اللہ کے نبی میں اجتہاد کروں گا، اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے؟ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے یا پریشان ہوئے؟ تو مجتہد کی زبان سے اجتہاد کا لفظ سن کے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اور غیر مقلد مجتہد کا نام سن کے شیطان کی طرح پریشان ہوتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ کوئی میرے اپنے الفاظ تو نہیں ہے نا، تو میں بتا رہا تھا مجتہد کی بات سن کے خوش ہونا یہ نبوت کی خوشی ہے، اور اس کی بات پہ پریشان ہونا یہ غیر مقلدین کا کام ہے۔ تو جس پہ نبی خوش ہوتا ہے یہ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، جس پہ اللہ کے نبی کو غصہ ہوتا ہے اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک شخص آئے اور اللہ کے نبی خدمت میں عرض کیا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ قام غضبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ایولاب بکتاب اللہ انا بین اظہرکم، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم نے کلام اللہ سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اور غیر مقلد کے بعد کو جا کر کے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے 3، یہ اٹھ کے سینے سے لگا لیں گے جو کام صحابہ نہیں کر سکے تو نے وہ کیا ہے، جو کام خلفائے راشدین نہیں کر سکے تو نے وہ کیا ہے، جو کام محدثین اور فقہا نہیں کرتے تو نے وہ کیا ہے۔ کتنے خوش ہوں گے؟ تو 3 طلاق دی ہے، اللہ کے نبی ناراض ہیں، اور یہ 3 طلاق دینے والے کے لیے رجسٹر کھول کر بیٹھا ہوا ہے اب تو ہماری جماعت کا فرد بنا ہے، کیونکہ تیرے عمل سے حضور کو تکلیف پہنچے گی، اور جو حضور کو تکلیف پہنچائے گا ہماری جماعت کا کارکن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس بات سے اللہ کا نبی راضی ہو اس سے پریشان ہونا، اور جس پر حضور کو غصہ اس سے خوش ہونا، یہ غیر مقلد کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ نمبر 3 اجماع امت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 فقہا وہ ہیں کہ جن کا فقیہ اور مجتہد ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کر لے اور 4 کو مان لے، انشاءاللہ نجات پا جائے گا، اور اگر 4 کے اجتہاد کا انکار کرے گا تو اجماع امت کا منکر ہوگا، اور منکر اجماع امت کا قرآن نے فیصلہ کیا ہے اس بندے کو 2 سزائیں ملتی ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اس کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور اس کو آخرت میں جنت نہیں ملتی۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ اللہ پاک نے منکرین اجماع کی سزا بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ ایک ہوتا ہے سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 منکر اجماع کا مزاج کیا ہے۔ نمبر 3 منکر اجماع کا علاج کیا ہے۔ نمبر 4 منکرین اجماع کی سزا کیا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ بولو نا، کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 منکر اجماع اول کون ہے؟ سب سے پہلا منکر کون ہے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ معلوم ہوا پوری کائنات انسانی میں یا جب سے اللہ نے ذی نفس کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے جس شخص نے اجماع کا انکار کیا وہ ابلیس ہے۔ وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، قرآن کریم کہہ رہا ہے اجمعون کے بعد اللہ فرمایا۔ اور منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ابلیس ابا، پہلے انکار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، اس کے بعد بس تکبر کرتا ہے۔ وکان من الکافرین، وہ ہوتا ہی کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہے، وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو منکر اجماع کا مزاج بتایا انکار کرنا اور تکبر کرنا، انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ آپ میری اس درد مندانہ گزارش کو پلے باندھ لیں، آپ کسی غیر مقلد اور کسی مماتی کا بیان سنیں، اگر اس بیان میں آپ کو یہ کبر اور انکار کی جھلک نہ آئے نا تو مجھے آپ فون کر کے کہنا کہ استاد جی فلاں مماتی خطیب ہے، اس کے اندر تو کبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ تو کسی کو بڑی اہمیت دیتا ہے ہمارے مشائخ کو۔ نانا آپ ذرا تقریر سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیوں۔ اگر اس کے مزاج میں انکار اور تکبر نہ ہوتا تو جس مسئلے پہ امت کے سارے علماء جمع ہیں یہ تنہا کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کیوں کرتا؟
ایک طرف جو پوری امت کھڑی ہے اور یہ سینہ تال کے مخالفت بھی کرتا ہے اور ان کے بارے میں تبرہ بھی کستا ہے، یہ سوائے تکبر کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ ابا بس تکبرہ، انکار کرتا ہے، اور انکار کے ساتھ یہ بس تکبرہ تکبر انکار کی وجہ بیان کی ہے۔ انکار اس لیے کرتا ہے کہ سب کی رائے کے ساتھ چلنا اس کو برداشت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرا اعزاز اس میں ہے، میں ایک ٹانگ پہ الگ کھڑا ہوں، پتہ چلے کہ جو اس علامہ کا علم ہے وہ دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ اور منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ دیکھو جب ابلیس نے انکار کیا، اجماع کا انکار کیا، اللہ کے حکم کو ماننے کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس ابلیس کی دلیلیں نہیں سنی، نہ اسے دلیل پوچھی ہے۔ ابلیس سے پوچھا کہ میں نے جب کہا تھا سجدہ کرو، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر مٹی کو اوپر پھینکو تب بھی نیچے آتی ہے، اور آگ کو نیچے جلاؤ تب بھی اوپر جاتی ہے۔ اب ابلیس اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، دیکھو میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو اعلیٰ بھی کبھی ادنا کو سجدے کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ ابن قیم نے 17 یا 18 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ ابن قیم ثابت کر سکتے ہیں تو اللہ ثابت نہیں فرما سکتے کہ مٹی آگ سے افضل ہے یا افضل کیا ہے، لیکن خدا نے دلیل کا جواب دیا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اخرج، کیا فرمایا؟ اخرج، نکل جائے یہاں سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو مماتیت منکرین اجماع ہے، ان کو اپنی صفوں سے نکال دو، دلیلوں کا جواب بعد میں دو، ان کو اپنی صفوں سے نکالو، اور جب تک آپ کی صفوں میں گھسے رہیں گے یہ دین کو نقصان دیں گے، دین کو برباد کریں گے، دین کا فائدہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ اپنے ساتھ رکھو یا نکال دو؟ بولو نا۔ ہم ان کو ساتھ رکھتے ہیں، اپنوں کو نکال دیتے ہیں، ان کو ساتھ رکھیں گے، اپنوں کو نکالیں گے۔ اس لیے میں نے کہا جب آپ نے تاریخ میں کام کرنا ہے نا، تو ان چیزوں کا واسطہ آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو برداشت کرتے رہنا ہے۔ برداشت کریں گے اللہ ترقیات عطا فرما دیں گے۔ تو منکر اجماع کا علاج اس کو ساتھ رکھیں یا نکال دیں؟ ہاں نکال دیں، اس کو ساتھ نہ رکھیں، اس کو فارغ کر دیں۔ اور منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ دنیا میں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، آخرت میں اللہ اس کو جنت نہیں دیتے۔ یہ منکر اجماع کی سزا ہے، یہ منکر اجماع کی سزا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتا وہ گمراہی پہ مرتا ہے تو جنت سے محروم ہے، اور یہاں پہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ اب آپ کے ذہن میں 2 سوال آنے ہیں، میں دونوں کے جواب دیتا ہوں۔ میں نے کل کہا تھا نا، تاکہ بعد میں خسر پسر کر کے آپ اشراق تک کی تلاوت ہمیں نہ دیں، اپنے پاس بھی رکھیں، اور اپنے پاس رکھ کے ہمیں دے دیں تو پھر ہمیں خوشی ہے، لیکن بالکل خالی ہاتھ نہ ہو جائیں۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ یہ جو منکر اجماع ہے یہ کافر ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک سوال یہ ذہن میں آنا۔ اور دوسرا سوال دوسری سزا پر آنا ہے کہ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ منکر اجماع کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ہم نے تو کئی غیر مقلد دیکھے ہیں جو ٹھیک ہو گئے، کئی مماتی دیکھے ہیں جو توبہ کر گئے ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا معنی کہ یا آپ سزا سمجھے نہیں ہے، اور یا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا ہے۔ میں نے کہا دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ منکر اجماع کو اللہ جنت نہیں دیتا اور دنیا میں ہدایت نہیں دیتا، نولہ ما تولا یہ دنیا میں ہے، ونصرہ جہنم یہ آخرت میں ہے۔ یہ اللہ نے اصول بیان فرما دیے ہیں کہ منکر اجماع کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی۔ منکر اجماع 2 قسم کا ہے۔ ایک منکر اجماع وہ ہوتا ہے جو دلیل کی بنیاد پہ اجماع کا انکار کرے، اور ایک منکر اجماع وہ ہوتا ہے جو عناد اور بغض کی بنیاد پہ انکار کرے۔ جو دلیل کی بنیاد پہ انکار کرے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو بغض عناد کی بنیاد پہ انکار کرے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک اصولی معاملہ ہے، باقی اللہ اس اصول کے خلاف کریں تو اللہ تو اس بات پر قادر ہوتے ہیں نا۔ اچھا دوسری بات کہ اس کو جنت نہیں ملتی، اس کا معنی یہ ہے کہ منکر اجماع کو ابتداءً اور دخول اولی جنت میں نہیں ملتا کہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے۔
یہ اجماع کے انکار کی سزا بھگتے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ اللہ اپنے کرم سے یا کسی کی شفاعت سے اس کو معاف فرما دے، وہ مسئلہ بالکل الگ ہے۔ سفارش کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا، سفارش کا تعلق قانون سے بالا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن قبل مجھے ایک آدمی نے فون کیا لاہور سے، میں تو نہیں جانتا تھا کون ہے، لیکن اس نے فون کیا جی ایبٹ آباد میں فلاں مدرسہ ہے، یہ مولانا عبدالوحید صاحب کا، جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ، مفتی مبشر وہاں استاد ہیں، ایبٹ آباد کے استاد ہیں، اور ایبٹ آباد کے امیر اتحاد اہل سنت کے میرے شاگرد ہیں، مفتی مولانا مبشر شاہ صاحب، ان کے مدرسے میں۔ تو مجھے ایک آدمی نے فون کیا، اس نے کہا جی میں لاہور رہتا ہوں، میں قاری صاحب ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، اور میرا بھائی اس مدرسے میں پڑھتا ہے، اور ان کی شورا نے فیصلہ کر کے اس کا اخراج کر دیا ہے کہ اس دفعہ وہ مشکات شریف کے امتحان میں نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ سفارش کریں کہ میرے بھائی کے امتحان میں بٹھا دیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک رائے ہوتی تھی، کوئی بندہ بھی سفارش کے لیے آتا حضرت فوراً سفارشی خط لکھ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ لکھ دیتے ہیں اگر اس کا کام نہ ہو تو پھر؟ فرمایا ہمارے ذمہ کام نہیں ہے، ہمارے ذمہ سفارش ہے۔ اکابر کا مزاج سمجھے، ہمارے ذمہ کام نہیں ہے، ہمارے ذمہ سفارش ہے، ہم نے اپنا کام کیا ہے، اس کا کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو ہمیں تو سفارش کرنے کا اجر مل جائے گا نا۔ جو کام ہم کر سکتے تھے وہ تو کریں، میں سفارش کر سکتا ہوں اور نہ کروں، وہ کام نہ کرے میں سفارش نہ کروں، بتاؤ ہم دونوں میں فرق کیا ہوا؟ وہ تو دونوں انکار کرنے والے ہو گئے۔ ایک طالب علم دارالعلوم کراچی میں تھا، تو اس نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ استاد جی میرا داخلہ نہیں ہو رہا، تو آپ یہاں سفارشی فون کریں۔ اب میرے پاس براہ راست وہاں کسی کا نمبر نہیں ہے، وہ بڑے لوگ ہیں تو میرا رابطہ نہیں ہے، تو میں نے کہا بھی امتحان میں داخلہ دیتا کون ہے؟ اس نے کہا فلاں مفتی صاحب۔ میں نے کہا مجھے ان کا نمبر دو، میں فون کروں گا، مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو میرے کون سے اتنے مضبوط تعلق ہے جس کو خبر ہے۔ اس نے وہاں استاد سے ان کا نام دے دیا، میں نے ان کو فون کر دیا کہ میں جی مولانا محمد الیاس گھمن سرگودا سے بات کر رہا ہوں، یہ بچہ ہے، اگر آپ کے دارالعلوم کے اصول و ضوابط پورا اترے تو آپ شفقت فرمائیں اس کو داخلہ دے دیں، متوسط استعداد کا مالک ہے۔ خیر اللہ ان خوش رہے کہ انہوں نے اس کو داخلہ دے دیا۔ اس سفارش پہ وہ بہت خوش ہوا کہ آپ کے فون پہ داخلہ مل گیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو نہ صحیح۔ جامعۃ الرشید میں نے ایک طالب علم کو بھیجا داخلے کے لیے، مولانا اسلم شیخ پور سے رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمد دو ممتحن تھے، تو مجھے اس نے کہا جی استاد جی داخلہ مشکل ہے۔ میں نے پہلے فون کیا مولانا شیخ پوری صاحب کو، میرے وہ نحمیر شرح میں تعامل کے استاد ہیں، میں نے کہا استاد جی طالب علم آپ اس کو داخلہ دے دیں۔ کہ مولوی جی استعداد کمزور ہے۔ میں نے کہا استاد جی استعداد اگر مضبوط ہوتی تو پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمزور استعداد والا بھیجا ہے، شفقت فرم اس کو مضبوط کریں، یہ کام رول جائے گا بیچارہ، اور جگہ پہ جائے گا۔ کہتے ہیں مفتی محمد صاحب سے فون کر لو۔ میں نے مفتی محمد صاحب کو فون کیا، میں نے کہا اس کو آپ داخلہ دے دیں۔ ان سے میرا بہت گہرا تعلق اور دوستانہ کی حد تک تعلق ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا یار اس کی استعداد تھوڑی سی کمزور ہے، یہ ہمارے اس قواعد کے مطابق اترتا نہیں ہے معیار پر۔ میں نے کہا جی معیار پہ اترتا ہوتا تو پھر سفارش ہی کیوں کرواتا؟ سفارش اس لیے کرائی کہ آپ کے معیار پہ نہیں اترتا، تو آپ شفقت فرمائیں، غریبوں کا کوٹہ رکھا کریں، جامعہ کے ایک دو داخلہ ہماری سفارش کا بھی رکھ لیا کریں، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ خیر انہوں نے بھی داخلہ اس کو دے دیا۔ بہت کم ایسے ہیں کہ ہم نے سفارشی فون کیا ہو اور لوگ نہ مانے، شرم حیا کر کے مان لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا بھی آپ اس کو داخلہ دے دیں۔ انہوں نے کہا اس کے سال کے ناغے بہت ہیں۔ اتنے ناغوں کے بعد پوری شورا نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ امتحان کے اندر نہیں بیٹھے گا۔ میں نے کہا میں اس کی سفارش کرتا ہوں آپ اس کو داخلہ دے دیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ مطلب ہمارا قانون پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آج ہماری سفارش مانو، کل اللہ تمہاری سفارشیں مانے گا۔ قانون پر آپ نے وہاں بھی نہیں اترنا، قانون پہ یہ بھی نہیں اترتا۔ آج قانون کا روب نہ جھاڑو، قیامت کو پھنس جاؤ گے۔ میں ہنسا نہیں رہا، میں نے کہا قیامت کو پھنس جاؤ گے۔ اگر خدا نے پوچھ لیا تو میرے قانون پہ نہیں اترتا، میں کسی کی سفارش پر کیوں جنت میں بھیجوں؟ کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے داخلہ دے دیا۔ لڑکا امتحان میں بیٹھ گیا۔ میں کہتا ہوں سفارش ہوتی وہاں پر ہے جہاں قانون ساتھ چھوڑ دے۔ اگر قانون ساتھ دیتا ہو تو پھر سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں آپ آگے ہیں، طلب آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمیں ابھی بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں کہ یہ طالب علم کو دیر کل آ جائے۔ میں نے کہا آ جائیں، اور ہمارا ضابطہ ہے دورہ تحقیق المسائل میں 1 گھنٹہ قبل بھی کوئی آئے گا نا 27 کو، ہم نے تب بھی کہنا سبق میں بیٹھ جاؤ۔ ہم سبق سے نہیں اٹھاتے، ہاں اس کو سند نہیں دیں گے۔ سند کا ہمارا ضابطہ ہے، وہ جب دیں گے تو آپ کو بتائیں گے اس ضابطے پر سند ملتی ہے۔ سند اس کو ہم نہیں دیتے دورہ تحقیق المسائل کی، لیکن بٹھائیں گے۔ اب 1 گھنٹہ پہلے بھی آ جائے تو کچھ باتیں تو سنے گا نا بھائی، کوئی بات تو سنے گا نا، تو کچھ بات سنے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ میری رائے نہیں ہے،
ہمارے ساتھ چکیرا ہے استاد عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے عالم ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے علم میں نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے مشورہ کیا تھا، تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے بھی دورہ ختم ہونے سے کوئی طالب علم آئے تو آپ نے داخلہ روکنا نہیں ہے، بس بٹھا دو اس کو۔ 1 گھنٹہ تمہارا سبق پڑھے گا، ہو سکتا ہے تمہارے 1 گھنٹے کے سبق سے اس کے پلے کو بات پڑھ جائے اور اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے، آپ اس کو داخلہ دو۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں گزارش کیا کر رہا تھا، اللہ ہمیں سب کو اس کے لیے قبول فرمائے کہ یہ جو 2 سزائیں منکر اجماع کی، دنیا میں ہدایت نہیں اور آخرت میں وجہ سمجھ آ گئی۔ ہدایت نہ ہونے کا مطلب کہ جس کا انکار ضد اور عناد کی وجہ سے ہے اس کو ہدایت نہیں ہے، اور جس کا انکار دلیل کی وجہ سے ہے اس کو دلیل بنے گی تو رجوع کر لے گا۔ عناد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ہاں البتہ دلیل کا علاج ہوتا ہے، دلیل کے مقابلے میں آپ دلیل پیش کریں۔ نمبر 2، ہدایت جنت نہیں ملتی، اس سے مراد کیا ہے کہ جنت میں دخول اولی نہیں ہوتا، سزا بھگتنے کے بعد جائے تو بے نماز نے بھی سزا بھگتنے کے بعد جانا ہے، لیکن اللہ اگر اپنے کرم سے کسی کی سفارش کی وجہ سے دخول اولی بھی عطا فرما دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات میں نے کہی کیوں ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ میں اس لیے آپ کو بہت ساری باتیں دوران سبق کہتا ہوں نا کہ پورا معاملہ سمجھ آ جائے، آپ کو کام کرنے میں کبھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، ہمیں بعض طلباء اور بعض عوام بڑے تعجب سے کہتے ہیں استاد جی فلاں غیر مقلد تھا، اس کو دلیل دی ہے پھر بھی نہیں مانتا، فلاں مماتی ہے دلیل دی ہے پھر بھی نہیں مانتا، سامنے قرآن پڑھے پھر بھی نہیں مانتا، حدیث پڑھی ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ بہت تعجب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں تعجب ہوتا ہے، وہ مانتا نہیں، اگر مان جاتا تو مجھے تعجب ہوتا۔ سمجھ آئیے؟ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ وہ مانتا نہیں، اور اگر مان جاتا تو مجھے تعجب ہوتا کہ یار یہ کیسا غیر مقلد ہے جو مان گیا ہے۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن نے اس کی فطرت بتائی ہے نولہ ما تولی، اور تو کہتا ہے نہیں وہ بدل گیا۔ اب بتا میں قرآن کی بات سمجھوں یا تیری بات مانوں؟ فطرت یہ ہے کہ اس کو نہیں ماننا چاہیے، اگر مان جائے تو اس پہ تعجب ہونا چاہیے۔ عورت کو اللہ پاک نے پسری سے پیدا فرمایا، ایسے ہی ہے نا؟ دائیں جانب کی یا بائیں جانب کی؟ بائیں جانب۔ بائیں جانب کی پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کا دل بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے اس کو بائیں جانب پسری سے پیدا کیا کہ عورت تمہاری قلبی ہمدردیوں کے مستحق ہے، خواہ وہ تمہاری بیٹی ہو، خواہ تمہاری بہن ہو، خواہ تمہاری ماں ہو، خواہ وہ آپ کی بیگم ہو، وہ آپ کی قلبی ہمدردی کو مستحق ہے۔ اس وجہ سے خدا نے اس کو بائیں طرف سے پیدا کیا جو دل کے قریب ہے، جو قلبی ہمدردی کو مستحق ہے۔ اس کو درد نہ دیا کرو، کوشش کیا کرو اس کو خوشیاں دینے کی۔ میں خیر بتا رہا تھا عورت کو پسلی سے پیدا کیا تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے سیدھی۔ اب اگر عورت ٹیڑھا کام کرے تو اس پہ تعجب ہونا چاہیے، یا عورت ہو کر سیدھا کام کرے اس پہ تعجب ہونا چاہیے؟ پڑھ لی ہے چٹ؟ میں پوچھ رہا ہوں پڑھ لی ہے؟ نہیں پڑھی؟ پھر مجھے دے دو۔ یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو جلسوں میں اس کا واسطہ پڑھنا ہے۔ ہمارے نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر جلسے میں کوئی سامع ایسی بات کرے جو ادب کے خلاف ہو تو ہم وہیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس طرح اس کی حرکت ادب کے خلاف ہے، ایک عالم کا اجنبی سامع کو ڈانٹنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ معتقد کو ڈانٹنا اور ہوتا ہے، اجنبی کو ڈانٹنا اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے دکھایا کہ آپ سب دیکھیں کہ کرنا کیا چاہیے۔ ہمارے جلسے میں اس طرح کوئی چٹ ہے نا پڑھنا شروع کر دے تو میں اپنا بیان روک لیتا، میں کہتا ہوں آپ ذرا چٹ پڑھ لیں، میں پھر بیان شروع کرتا ہوں۔ وہ چٹ پڑھنے والے کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، میں نے غلط کام کیا۔ میں نے کہا نا اس میں کیا، ابھی پڑھنے دو، پڑھ لے گا پھر تو آپ دیں گے۔ آپ بتائیں جو آپ نے دینا، یہ میں نے کہتا جی آپ نے، میں نے کہتا ہوں آپ نے یہ مشقت کیوں برداشت کی چٹ پڑھنے کی؟ آپ میرا بیان سنتے رہتے ہیں نا تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ اب آپ نے پہلے چٹ پڑھی ہے پھر میرا بیان سنیں گے، یا چٹ سمجھ آنی ہے بیان سمجھ آنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پیچھے کونے سے چٹ دو، اگلا پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے۔ یہ 10 بندے چٹ پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے کا بیان نکل جاتا ہے، لیکن دل نہیں کرتا پڑھے بغیر چٹ آگے جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے جواب دینا ہے چٹ اسی کو پڑھنی چاہیے نا۔ میرے بیان کے دوران بسا اوقات موبائل بج جائے نا تو ایک آدمی سے نیچے چھپ کے فون سنتا ہے، لوگ اس سے، میں کہتا ہوں غصہ نہیں ہوتا، میں بیان بند کر دوں، چلو شاباش بیٹا فون سن لو، فوراً بند کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھی کیا ہے، 1 گھنٹہ بیان کرنے میں کوئی حرج ہے؟ سننے میں کچھ حرج نہیں۔ وہ 1 گھنٹے سے ہمارا بیان سن رہا ہے تو ہم 1 منٹ کے اس کے لیے بیان نہیں روک سکتے؟ نہیں، روکنے میں حرج بھی نہیں ہے نا۔ بس اوقات ایک آدمی کا فون آتا ہے اور بہت ایمرجنسی فون ہوتا ہے، اس کو وہی جانتا ہے جس کا فون آیا ہے، دوسرا اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو تو ڈانٹنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ دیکھیں موبائل ہے، اس کی بیل بند کرتا ہوں اور فون کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ میں نے اس کو کھولا ہوا کیوں ہے؟
اس لیے اگر ایسی ایمرجنسی کال ہو جس کے بغیر گزارا نہ ہو تو مجھے چاہیے میں اس کو فوراً آن کروں اور فوراً اس کو سنوں. ایسے اس لیے رکھا ہوا ہے نا. لیکن اب آپ اس کو, اگر میں ایمرجنسی کال سبق پڑھانے کے دوران سن سکتا ہوں تو آپ اپنی ایمرجنسی کال سبق کے دوران بھی تو سن سکتے ہیں نا. ہم اس پہ پابندی نہیں لگایا کرتے. ہم کہتے ہیں بس خیال فرمایا کریں, بیل بند کریں, بیل بند کر کے جیب میں لے آئیں, سبق پڑھیں اور باہر جا کے دیکھیں. کوئی بہت ایمرجنسی کال ہے تو درسگاہ سے نکلے, جا کے اس کی بات سن لیں. یہ 12 دن کے اندر. جب سال کے لیے آئیں گے تو پھر آپ نے اتنا لاڈلا بن کے نہیں آنا. یہاں تو بہت موجے ہیں, بیان کے دوران فون سنو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ فرق پڑتا ہے, لیکن 12 دن میں تو بہت رعایت ہوتی ہے نا. جب مہمان کے دن تھوڑے ہوں تو پھر مہمان کے اکرام اور طرح ہوتا ہے, اور جب مہمان لمبے دن لے کر آئے نا تو پھر اس کو روزانہ مرغا کوئی نہیں پکاتا. ایسے ہے کہ نہیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں یہ بتا رہا تھا, عورت ٹیڑھا کام کرے تو فطرت ہے اور سیدھا کام کرے تو تعجب ہونا چاہیے. اگر مماتی یا غیر مقلد بات کو مان لے تعجب کرنا چاہیے, اور بات کو نہ مانے تو تعجب. اس پہ یہ کہنا چاہیے اس نے اپنی فطرت کے مطابق کام کیا ہے, اس کو شاباش دو کہ یہ کھرا غیر مقلد ہے اور یہ خالص مماتی ہے, اس کو شاباش دے کے اٹھا دیا کرو اور دل چھوٹا نہ کیا کرو. یہ باتیں میں دوران سبق اس لیے کہتا ہوں, اگر یہ آپ کا ذہن بن گیا نا تو انشاءاللہ کام کرنے میں آپ ٹینشن کے شکار نہیں ہوں گے. بالکل آپ اتنے سکون اور تحمل سے کام کریں گے کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. میں بس آپ کا ساتھی کو مذاق میں کہتا ہوں کہ تقابل ادیان پہ اور رد فرقے باطلہ پہ اور فتن کے تعاقب پہ کام کرنا اتنا مشکل ہے, آپ اندازہ نہیں فرما سکتے. اور ہم ایسے چلتے ہیں جیسے رائیونڈ والے 6 نمبر بیان کر رہے ہوتے. اب دیکھیں کوئی ٹینشن محسوس کر رہے ہیں, نہ آپ کو ٹینشن ہے نہ ہمیں ٹینشن ہے. کسی مسئلے پر بھی لگے رہیں تو شاید 6 نمبر بیان کرنے مشکل ہوں گے اور ہمارا نمبر بیان کرنا بہت آسان ہوگا. کیوں؟ ٹینشنوں والا ماحول بدلے, بلا وجہ اپنے سر پہ سوار نہ کیا کریں مخالفین کی مخالفت کو, اور تھوڑا سا تحمل سے کام لیں. اللہ پاک پورے ماحول کو تبدیل فرما دیتے ہیں. تعریف ذہن میں ہے نا, تھوڑا سا واپس آئے نا. میں نے کہا تعریف ذہن میں ہے نا آپ کے. ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل, ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل. ایک بات رہ گئی ہے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. میں نے آپ سے کہا تھا یہ بات ہم نے کیوں کی ہے کہ مجتہد ایسا ہو جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی ثابت ہو. یاد ہے نا, مجتہد ایسا ہو جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی ثابت ہو. یہ بات ہم نے کیوں کی ہے؟ مجھ سے ایک مولانا صاحب تھے راولپنڈی کے اور بڑے اہم عالم تھے. دوستانہ ماحول میں انہوں نے مجھ سے گفتگو فرمائی, مناظرانہ ماحول میں نہیں. جیسے ہم ایک کھانے پر اکٹھے تھے تو انہوں نے کہا مولانا صاحب میرے ذہن میں خط شبہ ہے. میں نے کہا فرمائیں اجتہاد کا دروازہ بند ہے یا قیامت تک کھلا رہے گا؟ میں نے کہا کھلا رہے گا. کہتے اگر اب کوئی آدمی مجتہد ہو اور اس کی بات مان کے گزشتہ مجتہدین کو چھوڑ دیں تو پھر جائز ہے؟ میں نے کہا ناجائز ہے. مجھے کہ جب اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور اب کوئی مجتہد آج اس کی بات مانے, ناجائز کیسے ہے؟ میں نے کہا ناجائز اس لیے ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مجتہد آیا ہے اس کو مجتہد کہا کس نے ہے. اس نے خود کو مجتہد خود کہا ہے یا اس کو مجتہد قرآن نے کہا ہے, حدیث نے کہا ہے, امت کے اجماع نے کہا ہے؟ بھئی ہم اس مجتہد کے اجتہاد کے ماننے کی اجازت دیں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. اس نے کہا جی پھر. میں نے کہا آپ ایسا مجتہد اس دور میں پیش کریں کہ جس کے اجتہاد پہ امت کا اجماع ہو, ہمیں اس کی تقلید کرنے پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن پیش تو کرے نا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میں نے کہا یہ بات ہے, پھر ہر کسی کو مجتہد مان لے, یہ ٹھیک ہے, یہ دروازے کھول دیں. اس لیے میں نے کہا جب آپ یہ ذہن بنا لو گے نا کہ مجتہد اسے کہیں گے کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو, پھر آج کے جو نو مولود مجتہدین ہیں ان کی تقلید کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ ان کو کوئی عالم مجتہد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا خود کو کہتے ہیں یا چند ڈاکٹر پروفیسر اور دنیا دار لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں مجتہد کیوں, فلاں ڈاکٹروں نے اور فلاں پروفیسروں نے کہہ دیا. تو ایسے مجتہد کی تقلید کریں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. اور مجتہد کے تمام مسائل میں تقلید نہیں ہوتی, بلکہ مجتہد کے ان مسائل اجتہادیہ میں تقلید کریں گے کہ جو مسائل مفتہ بہا ہوں. مسائل مفتہ بھی مسئلہ ہو تقلید کریں گے, مفتہ بھی نہیں ہوگا تو تقلید. یہ ہم نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے غیر مقلد جب بھی آپ پر اعتراض کرے گا وہ حنفیہ کے مفتہ بہا اقوال کو لے کر نہیں کرے گا, بلکہ اس قول کو لے کر اعتراض کرے گا جو ہمارے مفتہ بھی نہیں ہے, وہ شاذ قول ہے, مرجوع قول ہے, اور اس کو لے کر پیش کرے گا.
ہم کہتے ہیں مجتہد کے وہ مسائل کہ جو مفتہ بہی ہیں ان میں تقلید ہوتی ہے، اور جو مفتہ بہی نہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی۔ یہ مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا مناظرہ طے ہوا سندھ بدین میں بدیع الدین راشدی پیر جھنڈو سے، غیر مقلد بہت بڑا مولوی تھا، اس سے مناظرہ طے ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے جب میں وہاں بدین گیا تو جس جگہ میں ٹھہرا تھا میں نے پوچھا یہاں کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا مدرسے درجہ حفظ کا ہے، کتابیں ہیں ہی نہیں۔ تو میں نے کہا بھی وہاں جانا ہے، کچھ تھیلے میں میرے پاس کتابیں تو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کریں؟ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا آپ قرآن مجید لے لیں جو مدرسے میں ہیں اور ایک ریڑھی کے اوپر رکھ دیں اور اوپر کپڑا ڈال کے ریڑھی کو لے کر چلیں، تاکہ میں اس کے ذہن میں یہ تو کہ کچھ کتابیں لے کر آئے ہیں۔ عام سندھی تو سمجھیں گے یہ تو ان پڑھ مولوی ایک تھیلا اٹھا کر لے کے یہ کیسا مولوی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے کچھ بھرم رکھنے کے لیے وہاں سے قرآن کریم لیے اور اس کو ریڑھی کے اوپر رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور مناظرہ گاہ کی طرف چل پڑے۔ اور ایک میں نے کہا مجھے 2-4 بچے دے دو، میں نے بدیع الدین راشدی سے مناظرہ کرنا ہے، میں تھوڑی سی تیاری کر لوں۔ جی بچوں کے ساتھ فرمایا ہاں بچوں کے ساتھ تیاری کرنی۔ 2-3 بچے لے لیے، حضرت نے ایک کو فرمایا بھی تو یاد کر لے نماز کے فرائض کتنے ہیں، دوسرے کو کہا تو یاد کر نماز کے واجبات کتنے ہیں، تیسرے کہا تو یاد کر نماز کے سنتیں اور مستحبات کتنے ہیں، چوتھے کہا تو یاد کر نماز کے مکروہات کتنے ہیں۔ یہ 4 بچوں کو نے 4 چیزیں نا تعلیم الاسلام لے کر ہٹا دی۔ حضرت فرماتے ہم چلے گئے، جب وہاں گئے تو بدیع الدین راشدی جب آیا تو اس نے ٹرک پیچھے سے کھولا تو پورا ٹرک کتابوں سے بھرا ہوا۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، بھئی ان کی ریڈی پر کتابیں ہیں، اس کی ٹرک پر کتابیں ہیں، وہ تو بہت بڑا مولوی ہے۔ حضرت فرمایا تم اس کے ٹرک سے فکر نہ کرو، اس کے ٹرک کی ابھی میں ایسے ہوا نکالوں گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی، آپ گھبراؤ نہ۔ خیر گئے ادھر سے اس کے سارے مریدین کا جتھا تھا کھڑا ہو گیا، حضرت اپنے 10-15 بندوں کے ساتھ 4 بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب گفتگو شروع ہوئی، گفتگو شروع ہونی تھی ترک قرات خلف الامام کے مسئلے پر۔ کس پہ؟ فاتحہ خلف الامام نہیں، کس پہ؟ ترک قرات خلف الامام کے۔ اپنے موضوعات کا تذکرہ کرو، آپ دشمن کے طے شدہ موضوع کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ہمارا مخالف عنوان ہوتا ہے نا آپ اسی کا تذکرہ، کسی مسجد میں جاؤ کہتے ہیں آج استاد جی رفع الیدین پر بیان ہو جائے، میں نے کہا رفع الیدین پہ ہو جائے، ترک رفع الیدین پر ہو جائے، ہم رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو جو نہیں کرنا وہ عوام کو سمجھاؤ بھئی ہمارا موقف ترک رفع الیدین ہے، ہمارا موقع رفع الیدین نہیں ہے۔ خیر بات شروع ہونے لگی، اب پہلے شرطیں طے ہونے لگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے علم میں تھا کہ اس نے چکر کیا دینا ہے۔ اس نے کہا جی آج ہم اپنے موضوع کو قرآن کریم، احادیث اور اسلاف کے اقوال سے ثابت کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے علم میں تھا اس نے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے پیش کرنے ہیں، وہ تھے تو حنفی لیکن بہت سارے مسائل میں ان کے تفردات تھے جس پر ہمارے فتوے نہیں ہیں۔ حضرت فرمایا ایک لفظ کا اضافہ کرو، قرآن کریم سے، احادیث سے اور اسلاف کے مفتہ بھی اقوال سے پیش کریں۔ اس نے کہا نہیں اقوال، فرمایا مفتہ بھی اقوال سے۔ اب وہ کہنے لگا یہ عوام کیا سمجھے مفتہ بھی اقوال کیا ہوتے ہیں؟ اب فرماتا ہے میں نے پیر اب جھنڈو سے کہا لکھ تو لے سمجھا میں دیتا ہوں۔ سمجھ آئیے، مفتہ بھی اقوال ہے، لکھ تو لے، عوام کو میں سمجھا دیتا ہوں، تو لکھ میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لکھنا شروع کرو، میں ان کو سمجھانا شروع کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ان سندھیوں سے کہ دیکھو میں آپ کے سائیں سے کہہ رہا ہوں قرآن کریم پکی چیز ہے، قرآن کریم پیش کر سکتے ہیں، اور حدیث بھی بڑی مضبوط اور پکی چیز ہے، اس کو پیش کر سکتے ہیں، اور بزرگوں کی وہ باتیں پیش کرنا جو کچی ہوں وہ پیش کرنا جو پکی ہوں، وہ نہ پیش کرنا جو کچی ہوں۔ میں کہتا ہوں پکی باتیں کرو، یہ کہتا ہے کچی باتیں کرنی ہے، آپ بتاؤ پکی باتیں لینی ہے کچی؟ آپ ادھر کہتے ہیں پکی اور وہ کہتے ہیں سائیں، اور اس کے جو مرید اپنے ہاتھ باندھے ہیں سائیں تم پکی لکھو نا۔ انہوں نے کہا اس اپنے پیر کو بتاؤ پکی باتیں لکھے۔ اب فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں مفتہ بھی اقوال، مفتہ بھی اقوال کا مطلب یہ ہے کہ مفتہ فتح ان سے بنا ہے، فتح ان کہتے ہیں جوان کو، میں کہتا ہوں جوانوں کی طرح مضبوط قول پیش کرو، یہ کہتا ہے بوڑھوں کی طرح کچے قول پیش کرنے۔ اب لکھو، اس نے فرمایا ان کو سمجھ آ گئی، اب تو لکھ ذرا۔ اس سے مفتہ بھی اقوال لکھوا لی۔ جب مفتہ بھی اقوال لکھ لیے اب اس کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ اکابر کے اسلاف، ہمارے اسلاف کے غیر مفتہ بھی اقوال تو پیش نہیں کر سکتا تھا نا، اب اس میں تو پھنس گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے اچھا کس مسئلے پہ مناظرہ کرنا ہے؟ اس نے کہا جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پہ۔ حضرت نے فرمایا کہ فاتحہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا جی ضروری ہے۔ فرمایا ضروری کیا ہوتا ہے؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تجھے کچھ بھی نہیں پتہ پوری نماز میں فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، تجھے نہیں پتہ۔
یہ جو تو ٹرک کتابوں کا لے کر آیا نا صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، تیرے مسئلے کی دلیل پورے ٹرک کی کسی کتاب میں ایک بھی نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی کتاب کھول کے مجھے سنا، زبانی کتاب کھول وہ میں دیکھتا ہوں، اور تو زبانی سنا نماز کے واجبات فرض سنتیں کتنے ہیں، چپ۔ یہ تو ان کو نہیں پتا نا۔ اب کیسے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ نام بتاؤ، فرائض کتنے ہیں؟ اس نے 13 گنوا دیے۔ دوسرے کا ادھر آؤ بتاؤ واجبات کتنے؟ 15 بتا دیے۔ ادھر آؤ سنتیں کتنے؟ اس نے گنوا دی۔ فرمانے حضرت فرماتے سے کہ تم اس کے پیچھے گمراہ نہ ہو، اس بیوقوف کے پاس اتنا علم جتنا ہمارے بچے کے پاس ہے، اور ٹرک کتابیں اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب وہ اتنا پریشان ہوا، اتنا زچ ہوا کہ اس کے لیے مناظرے میں سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ اب ظاہر میدان مناظرے ہے نا، مناظرے میں تو مخالف کو اس کی اوقات یاد دلاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا واسطہ کن سے پڑا ہے۔ اور مناظرے میں یہ نہیں ہوتا کہ جی حضرت صاحب، قبلہ صاحب، علامہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، کیونکہ جب میں نے اچھی فرمائی ہے تو رد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر آپ قبول فرما لیں نا اچھی بات کو۔ بات سمجھ آتی ہے؟ مناظرے کو گرفت کرتے ہیں۔ ہمارا ایک، میں تو نہیں جاتا مناظروں پہ، ہمارا تو میں آگے انشاءاللہ جب موضوعات اور بات آئے گی تو میں مناظرے کی پالیسی کے حوالے سے آپ سے کھل کر بات کروں گا انشاءاللہ، اور جو آپ کے دماغ میں شکوک و شبہات لے کر آئے ہیں وہ سارے صاف بھی کروں گا انشاءاللہ۔ میں مناظروں میں نہیں جاتا، اس کی وجہ میں بعد میں عرض کروں ہماری جماعتی پالیسی کیا ہے۔ گجرا والا ایک مناظرہ تھا اور میں بھی صدر تھا، سامنے غیر مقلد بھی صدر تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ سال چھوٹا تھا، اس کی ساری داڑھی کالی ہے، میری کچھ کالی ہے اور کچھ چٹی ہے۔ اتفاق سے اس نے غلطی سے ایک گفتگو دوران مجھے انکل کہہ دیا غلطی سے، انکل آپ سمجھائیں اپنے مناظر کو۔ میں نے پورے مناظر درگاہ بنے جب میں کہتا بیٹا بات سنو وہ تو انکل کہہ چکا تھا نا ایک بار، تو انکل کہہ کے پھنس گیا۔ میں نے کہا بیٹا صدیق اپنے مناظر کو بات سمجھاؤ۔ اب وہ کہہ نہیں سکتا مجھے آپ بیٹا کیوں کہتے ہیں، اگر وہ کہ مجھے آپ بیٹا کیوں کہتے ہیں تو میں نے کہنا نا آپ مجھے انکل کیوں کہتے ہیں، جب میں آپ کا انکل ہوں تو آپ ہمارے بیٹے ہیں۔ مناظرے کے دوران پھر یہ ترتیب بنانی چاہیے کہ مناظر کو اپنی اوقات سمجھ آ جائے کہ اب مناظرے کے اندر جانا نہیں ہے، اس کو سمجھ آئے کہ مناظرہ کتنا مشکل کام ہے۔ ہم اتنی ڈھیل اس کو دے دیتے ہیں کہ جو چاہے وہ کرتا رہتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں مناظرے میں مزہ نہیں آیا۔ چلو خیر، میں کہہ رہا تھا کہ تقلید کن مسائل میں ہے؟ مفتہ بہا مسائل میں۔ یہ بات سمجھیں، کبھی غیر مقلد آپ کو مناظرے کا چیلنج دے گا عقائد میں، اور کبھی چیلنج دے گا مسائل میں۔ اگر عقائد میں مناظرہ ہو تو پھر عبارت کیا لکھے، اور اگر مسائل میں مناظرہ ہو تو پھر عبارت کیا لکھے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اگر آپ کا مناظرہ پڑ جائے نا عقائد میں، اور غیر مقلد کہتا ہے جی ہم نے عقائد پہ بات کرنی ہے، تو آپ اس سے بات کریں، گھبرائیں نہیں اسے کہ آپ، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ دیوبند کی عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ آپ ان سے پہلی بات پوچھیں کہ دیوبند کے سارے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں یا بعض عقائد کفریہ شرکیہ ہیں؟ کیا پوچھیں گے؟ سارے عقائد یا بعض کفریہ؟ اگر سارے ہیں تو لکھ دے کہ دیوبند کے سارے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، لکھ دو دیوبند کے سارے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں۔ پھر ہم نے ایک عقیدہ بھی ثابت کیا جو کفریہ نہیں ہے، تیری شکست ہو جائے گی۔ تیری شکست کیوں؟ اس لیے کہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ تو جب ہمارا سارا ہی کفر ہے تو ایک بھی ایمان ثابت ہو گیا تو پھر تیری شکست تو ہوگی نا۔ وہ لکھے اس کو۔ پہلا سوال اس سے کریں کہ دیوبند کے سارے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں یا بعض عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، ایک بات۔ نمبر دو، اگر بعض کہے اسے کو علماء دیوبند کا کون کون سا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، عقیدے کا نام نہیں بتائے گا، اس نے عبارتیں پیش کرنی ہیں۔ اس نے کیا پیش کرنی ہے؟ عبارتیں۔ المدنی نے یہ لکھا ہے، تھانوی نے یہ لکھا ہے، شیخ زکریا نے یہ لکھا ہے، حاجی امداد المہاجر مکی نے، اسے کو کون کون سا عقیدہ ہے، عقیدے کا نام لکھ، دو ہوگی۔ نمبر تین، اسے کہو یہ جو علماء دیوبند کا عقیدہ کفریہ ہے یہ علماء دیوبند کی کون سی عقیدے کی کتاب میں ہے۔ ہماری تصوف کتابیں الگ ہیں، عقائد کی الگ ہیں، فقہ کی الگ ہیں۔ آپ بتاؤ یہ کفریہ عقیدہ جو تمہارے یہاں کفریہ ہے، یہ عقیدہ علماء دیوبند کے عقیدے کی کون سی کتاب میں ہے؟ ہو گیا۔ نمبر چار، پھر اس یہ لکھاؤ کہ جو بندہ علماء دیوبند کو کافر اس عقیدے کے جاننے کے باوجود بھی نہیں کہتا، اس علماء کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ان علماء بھی درمیان میں لاؤ نا۔ جب علماء دیوبند کے عقائد نا، چوتھی بات یہ لکھاؤ کہ جب علماء دیوبند کے عقائد کفریہ ہیں تو لکھو علماء دیوبند کافر اور مشرک ہیں۔ غیر مقلدین کے آپ ہزاروں بیان سن لیں، غیر مقلد علماء دیوبند کے عقائد کو کفریہ کہیں گے، علماء دیوبند کو کافر نہیں کہیں گے۔
کیوں؟ علماء دیوبند کو کافر کہیں گے تو پھر حیثیت بدل جانی ہے، سٹیج کی نوعیت بدل جانی ہے، اور عقیدہ کفریہ کہتے رہیں گے تو سٹیج کی نوعیت نہیں بدلے گی۔ یہ بہت چلاک لوگ ہیں، نہیں بات سمجھ رہے آپ؟ وہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں کچھ باتیں پھر کہوں گا، ابھی آپ نئے ہیں تو بعض باتیں آپ کو ہضم نہیں ہونی، بڑی جلدی آپ نے میرے مخالف ہو جانا ہے، نہیں یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ذرا اچھی طرح عقیدت دماغ میں آ جائے نا، پھر بندہ کچھ بعض باتیں کہے تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو غیر مقلد یہ نہیں کہتے علماء دیوبند کو کافر ہیں، کیا کہتے علماء دیوبند کے؟ اسے کو جب علماء دیوبند کے عقائد کفریہ ہیں تو لکھ دے علماء دیوبند کافر اور مشرک ہیں۔ 4 باتیں ہو گئی، لکھ رہے ہو نا؟ اسے کو نمبر 5، جو علماء دیوبند جو کافر ہیں ان کو مسلمان کے اس کا حکم کیا ہے؟ 5 ہو گئی، تاکہ ان کے مولوی بھی رگڑے میں آئے نا۔ نمبر 6، علماء دیوبند کے اس عقیدے کا کفریہ اور شرکیہ ہونا آپ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ سریہ مرفوعہ غیر معارضہ ثابت کرنا ہے، لکھ لیا۔ اس عقیدے کا کفریہ شرکیہ ہونا کس سے؟ قرآن کریم کی آیات احادیث صحیحہ سریہ مرفوعہ غیر معارضہ سے ثابت کرنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6۔ نمبر 7 لکھو، اگر اس علماء دیوبند کی عبارت کا کفر ثابت کرنے کے لیے تو نے امتی کا قول پیش کیا تو تیری شکست ہوگی۔ کس کو پیش کیا؟ امتی۔ فلاں نے لکھا، فلاں فلاں چھوڑو، ہمیں بتاؤ قرآن نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ بتاؤ احادیث نے کیا کہا ہے۔ یہ 7 باتیں لکھ لو، میں دیکھتا ہوں غیر مقلد عقائد پہ تم سے کیسے بات کرتا ہے۔ میں ایک جملہ طلبہ کو سمجھایا کرتا ہوں، مناظرے کا میدان اپنی پسند کا سجاؤ، اگر پسند کا میدان نہیں سجدہ تو نہ کرو۔ ہمارے حضرات بے تکے مناظروں پہ دوڑ جاتے ہیں۔ اپنی پسند کا میدان سجاؤ اور پھر مناظرے میں جاؤ، اور جب تک پسند کا میدان نہیں ہوتا مناظرے میں مت جاؤ۔ میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے جو تخصص کا سبق ہے اور اس کا نام ہے اصول مناظرہ۔ میں آپ طلباء سے گزارش کروں گا آپ میں سے ہر بندہ اس کتاب کو لے اور اس کتاب کو پڑھے۔ چھوٹا سا کتابچہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ 10 صفحات کا کتابچہ ہے اور 8 صفحات کا مقدمہ ہے استاد مولانا منیر احمد دامت برکاتہم کا۔ چل چھوٹا سا کتابچہ، آپ اس کو ذرا پڑھیں اور پڑھ کے اس کو پھر سمجھیں کہ مناظرہ ہوتا کیسے ہے اور مناظرے کے اصول کون سے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا عقائد کے بارے میں۔ اور اگر وہ مسائل پہ چیلنج کرے کہ جی فقہ حنفی کے مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہیں، آپ صرف 2 لفظ لکھ لیں، فقہ حنفی کا ایک مسئلہ جو مفتہ بھی ہو اور معمول بھی ہو اور قرآن و سنت کے خلاف ہو تو میں پیش کر دوں۔ کتنے لفظ لکھو گے؟ مفتہ بھی اور معمول بھی، ایک مسئلہ پیش کرو، وہ انشاءاللہ تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ وہ تمہیں وہ مسائل پیش کرے گا جو مفتہ بھی نہیں ہے، اور اگر مفتہ بھی ہے تو معمول بھی نہیں ہے، فرض کے درجے میں۔ کس کے درجے میں؟ اگر ایسے ہو جائے تو یوں کرو، اگر ایسے ہو جائے تو یوں کرنا، اگر ایسے ہو جائے تو یوں کرنا، اس پہ امت کا عمل نہیں ہے، وہ علی سبیل الفرض ہے۔ یہ فقہاء نے لکھ دیا ہے، اگر کل کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو یوں کر لینا، ایسا ہو جائے تو یوں کر لینا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ احناف کا کوئی مسئلہ جو مفتہ بھی ہو اور ساتھ معمول بھی ہو، ایسا مسئلہ پیش کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے مسئلے پیش کرتا ہے، انشاءاللہ تلاش کرنے سے آپ کو ایک مسئلہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک ہوتے ہیں مفتہ بھی مسائل اور ایک ہوتا ہے غیر مفتہ بھی۔ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے؟ اب مجھے پرسوں ایک ساتھی نے فون کیا اور پوچھ رہا تھا جی یہ بتائیں استمناء بالید سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی مشتزنی کرے، اپنے ہاتھ سے مادہ منویہ نکالے تو مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ استمناء بالید سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا جی ہدایت میں لکھا کہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا عبارت پڑھ کے سناؤ، عبارت پڑھو۔ اس نے پھر عبارت پڑھی، اگر ایک آدمی سو گیا اور احتلام ہو گیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کل مستمنی بالکف علی ما قالو، جس طرح کے استمناء بالکف والا بندہ ہے مستزنی کرنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا علی ما قالو، جیسے فقہاء کی رائے ہے۔ تو دیکھو صاحب ہدایت کہتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے علامہ قالو سے شک پڑ گیا۔ اب دیکھیں کتاب تو سامنے نہیں ہوتی نا، میں آپ سے کہتا ہوں ایک ذوق پیدا کرو۔ فقیہ اسے کہتے ہیں جس کا ذوق بولتا ہے، فقیہ وہ نہیں جس کی دلیل بولتی ہے۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ جس کا اس کا ذوق بولتا ہے کہ حکم کیا ہے۔ علامہ قالو سے مجھے فوراً شک پڑ گیا کہ یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، اس میں کوئی نقص ضرور ہے۔ میں نے فوراً مفتی شبیر صاحب کو میسج کیا، میں نے کہا ذرا ہدایت کھول کے عبارت پڑھ کے مجھے سنائیں اصل عبارت کیا ہے۔ اس نے تو پڑھ دی ہے، عبارت بھی پڑھیں اور ساتھ فتح القدیر حاشیہ پڑھیں، دونوں مجھے سنائیں۔
صرف علامہ قالو کے لفظ نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ مسئلہ اور ہے اور یہ سمجھا نہیں۔ اب صاحب ہدایت کیا فرماتے ہیں؟ آدمی سو گیا، احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جس طرح کی استملاء بنیت سے نہیں ٹوٹتا۔ علامہ قالو کہہ کے بتا دیا کہ اس پر ہمارا فتویٰ نہیں ہے، جس طرح کے بعض حضرات نے کہا ہے۔ اور یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ صاحب ہدایت کی اپنی کتاب ہے التجنیس، جنسن سے التجنیس، اس میں لکھا ہے استملاء بنیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور علامہ قالو کہہ کے اس مسئلے میں ذوف کی طرف اشارہ کیا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب بتاؤ جب ہمارا مفتہ بھی قول ہی نہیں ہے، اس کو لے کر ہمارے اوپر اعتراض کیسے ہوگا؟ اب سمجھ آ گئی یہ بات؟ جس طرح احادیث دو قسم کی ہیں، بعض احادیث صحیحہ اور بعض احادیث ضعیفہ۔ بتاؤ ایک ہی مسئلے پر صحیح حدیث ہو اور اسی مسئلے پر ضعیف حدیث ہو تو صحیح کو لیں گے یا ضعیف کو لیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب غیر مقلدین کی عادت کیا ہے؟ ہمارے غیر مفتہ بھی اقوال کو نقل کریں گے اور فقہ خلاف تقریریں اور شور کریں گے کہ دیکھو جی فقہ میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی بندہ ضعیف احادیث کو لے کے ذخیرے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دے تو حماقت اور غلطی ہے یا نہیں؟ ایک طرف صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ضعیف کو چھوڑ دو، صحیح پہ عمل کر لو۔ ہم نے کہا وہ قول جو غیر مفتہ بھی اس کو چھوڑ دو اور مفتہ بھی قول پہ عمل کر لو۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، تفصیل کا وقت یہ نہیں ہے، میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ 1 سال کے تخصص کا وقت لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں جو علماء ہیں، اور جو طلباء ہیں وہ 1 سال کی نیت کریں۔ میں صرف ایک بات سمجھانے لگوں، اس کو ذہن میں رکھیں، صحیح اور ضعیف کا معیار کیا ہے؟ یہ میں اتنی درد کے ساتھ بات کہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک ہمارے ہاں اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ حناف کی ہیں یا شوافی کی ہیں؟ حنفیوں کی ایک کتاب ہے مولانا خیر محمد جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خیر الاصول، یہی ہے نا؟ آپ بتائیں احناف کے اصول کی کتابیں کون سی ہیں؟ آپ کتاب پڑھتے ہیں امام بخاری کی، امام بخاری یا شافعی ہیں یا حنبلی؟ امام مسلم، امام ابو داؤد، بولو۔ اچھا یہ جو سیاستہ کے مصنفین ہیں ان میں حنفی کون سا ہے؟ یا شافعی یا حنبلی؟ اچھا کتابیں ان کی ہیں، اصول حدیث بھی ان کے ہیں، اپنے مسئلے پر طالب علم کو شک پڑے گا نا کہ دیکھو یار حدیثیں ان کے پاس ہے، ہمارے پاس طویلیں ہیں، تو آدھا مزاج تو ہمارا دورہ حدیث سے پہلے بن جاتا ہے، چونکہ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے کیوں؟ اس میں راوی شیعہ ہے، فلاں ضعیف ہے کیوں؟ اس میں راوی وضاح ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے کیوں؟ راوی کذاب ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے کیوں؟ راوی کمزور ہے۔ ہمارے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ ضعیف وہ ہوتی ہے جس کا راوی کمزور ہو، ایسے ہے یا نہیں؟ حالانکہ ضعیف کا مدار صرف روات پر تھوڑا ہی ہے، اگر ایک حدیث سندن ضعیف ہو اور تلقی امت بالقبول مل جائے تو ضعیف نہیں رہتی بلکہ صحیح ہو جاتی ہے، ایسے ہے۔ اگر ایک حدیث سندن ضعیف ہو اور مجتہد اس سے استدلال کر لے تو مجتہد کا استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ روایت صحیح ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اور اگر ایک روایت ایسی ہو کہ جس کی سند کے اندر ضعف ہو اور اس کے معنی پر امت کا اجماع ہو جائے وہ ضعیف نہیں رہتی بلکہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر ایک روایت سندن کمزور ہو اور اس کے سند کے طرق میں تعدد آ جائے وہ تعدد اس کو ضعف سے نکال کر صحت کی طرف منتقل کر دیتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ آپ ایک بات کو لے کر کیوں بیٹھے ہیں کہ جی سند کمزور ہے، سند کمزور ہے، اور اسی پر مماتی شور مچاتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، اس میں جی فلاں راوی ہے جو شیعہ ہے، حدیث کمزور ہو گئی، چل، اور آپ بھی اس پہ پریشان ہیں، وہ اس پہ ڈانس کرتا پھر رہا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں حدیث کمزور ہوگی۔ بھئی ان سے پوچھو ایک مسئلہ امت کے اجماع سے ثابت ہے اور آپ تائیدات میں روایت پیش کریں اور اس کی سند کمزور ہو جائے تو فرق پڑتا کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ میں نے عرض کیا نا تھوڑے وقت میں آدمی ساری باتیں تو کہہ نہیں سکتا کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں، لیکن ان ادلہ میں سے سب سے زیادہ قوت کس دلیل میں ہے؟ آپ سب نے کہنا قرآن کریم میں، سب نے یہی کہنا نا قرآن کریم میں۔ اسی کو لے کر مماتی فائدہ اٹھاتا ہے، اسی کو لے کر غیر مقلد اٹھاتا ہے، اور ہم اپنے اصول سے ناواقفی کی بنیاد پہ مار کھا جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک سوال کا جواب دینے لگا تھا، بتاؤ اگر بعض مسائل مفتہ بھی ہیں اور بعض مسائل غیر مفتہ بھی ہیں تو اگر ایسے کر لیا جائے کہ فقہ کی کتابوں سے غیر مفتہ بھی مسائل کو نکال لیا جائے اور صرف مفتہ بھی رکھ دیے جائیں تو اشکالات کا دروازہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ سوال سمجھ آیا؟ بغیر کتب فقہ سے غیر مفتہ بھی مسائل نکال دیں اور مفتہ بھی مسائل رکھ لیں تو آئندہ کو ہماری کتب پر اعتراض کرے گا؟
نہیں اعتراض کرے گا تو پھر ایسے کر لینا چاہیے، نہیں ایسے نہیں کر سکتے، ذرا جواب سمجھنا۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں غیر مفتبی اور مفتبی مسائل بھی ہیں تو کتب فقہ سے غیر مفتبی مسائل نکال دیے جائیں تاکہ غیر مقلدین اور منکرین فقہ پر اعتراض نہ کریں۔ اس کا جواب سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح احادیث میں کتب احادیث میں حدیث صحاح بھی ہیں اور ضعاف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، لیکن کبھی کسی بندے نے کہا کہ کتب حدیث سے ضعیف حدیث سے نکال دو، صرف صحیح رکھ لو تاکہ حدیثوں پر اعتراض ختم ہو جائے؟ کبھی کہا کسی نے؟ بات سمجھنا، یہ کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا، اچھی طرح بات سمجھنا، کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ امر منصوص نہیں ہے بلکہ امر اجتہادی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہو لیکن نفس الامر میں وہ صحیح ہو، اور ایک حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہو اور فی الواقع وہ ضعیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ میری یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تو محدثین نے ضابطوں کی روشنی میں سمجھا ہے نا، وہ ضابطے منصوص نہیں ہیں، وہ ضابطے اجتہادی ہیں۔ تو جس طرح حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ امر منصوص نہیں ہے بلکہ امر اجتہادی ہے، تو اس لیے ہم ضعیف حدیثوں کو نکالیں گے تو نکال سکتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی نص نہیں ہے، یہ بعض والوں کی رائے ہے۔ اسی طرح کسی قول کو مفتبی قول کہنا یہ امر اجتہادی ہے یا منصوص ہے؟ بولو، امر اجتہادی ہے نا۔ مجتہد کے دو قول ہیں، اس میں ہم نے کہا یہ قول مفتبی ہے اور یہ قول غیر مفتبی ہے، تو جس قول کو مفتبی کہا انہوں نے اپنے قرائن، شواہد، دلائل اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ کہا ہے، کسی نص کی وجہ سے نہیں کہا۔ اگر ہم اس کو نکال کے مفتبی قول جمع کر لیں گے تو ہو سکتا ہے جس کو نکالا ہے مفتبی وہ ہو اور جس کو ہم نے رکھا ہے غیر مفتبی وہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر ضعیف حدیثیں نکال لیں گے تو ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ضعیف کا صحیح وہ ہو اور جس کو ہم نے صحیح سمجھ کر کہا صحیح وہ ہو۔ تو جس طرح احادیث کو نکالا نہیں جاتا، پڑھی ساری احادیث جاتی ہیں اور عمل صحیح پہ کیا جاتا ہے، اسی طرح کتب فقہ میں مسائل پڑھے سارے جاتے ہیں اور عمل مفتبی قول پہ کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ضعیف حدیثوں کی بنیاد پہ صحیح کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو غیر مفتبی اقوال کی بنیاد پہ مفتبی اقوال پر مبنی فقہ کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گل سمجھ آئی؟ تقلید کریں گے کن مسائل میں؟ جو مفتبی مسائل ہو۔ اب دو چار گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ کراچی میں گیا تو میرا ایک مسئلے میں بیان تھا، تو بیان 1:30 بجے ختم ہونا تھا، ابھی 1:28 یا 28 منٹ یا 26 ہوئے تو سامنے والے بیٹھ کے گھڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی میزبان دو قسم کے ہیں، بعض سمجھدار اور بعض بیوقوف۔ سمجھدار میزبان، بیوقوف میزبان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مہمان سے کہ جی وقت ختم ہو گیا، منہ سے بول پڑے، اور سمجھدار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کو یہ نہ کہ وقت ختم ہو گیا سامنے بیٹھ کے گھڑیاں دیکھے۔ یہ ہے پٹھان اور ہے سمجھدار۔ میرا جملہ سمجھ گئے؟ یہ ہے پٹھان اور ہے سمجھدار۔ پٹھانوں کی سمجھداری پر ایک پٹھان نے مجھے خود لطیفہ سنایا۔ اس لطیفے کا راوی کون ہے؟ خان صاحب ہیں، اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں ابھی چونکہ وقت کم ہے تو تخصص میں اگر کوئی ایسا لطیفہ ہو جو پختونوں کے خلاف ہو تو میں اس کے فوراً بعد ایک ایسا لطیفہ پیش کرتا ہوں جو پنجابیوں کے خلاف ہو تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ شاید قومیت بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ میں قومیت اور لسانیات کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اگر ہم علماء ان لعنتوں کے اندر غرق ہو گئے تو بتائیں ان کے خلاف کام کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر میں پشاور میں تھا تو ایک بات کی تو ایک طالب علم آیا، میں نے کہا لگتا ہے تو بھی پٹھان ہے۔ اس پر اس نے مجھے ایک لطیفہ سنایا، کہتے استاد جی ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب اللہ پاک تقسیم فرما رہے تھے نا، عقل تقسیم کر رہے تھے، تو استاد جی نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ جب اللہ عقل تقسیم کر رہے تھے تو چھج لے کر گیا تھا؟ چھج سمجھتے جیسے دانے صاف کرتے ہیں اس کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں نا، یعنی اللہ پاک نے جب عقل دی تو چھج لے کر گیا تھا عقل لینے کے لیے، خدا نے دی اور اس میں سوراخوں میں سے نکل گئی اور تجھے کچھ بھی نہیں ملی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس نے تو طالب علم سے استاد نے کہا کہ جب اللہ عقل تقسیم فرما تو چھج لے کر گیا تھا، یعنی اس سوراخوں سے نکل گئی تجھے کچھ بھی نہیں ملی۔ اس نے کہا استاد جی میں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا استاد جی میں گیا ہی نہیں تھا۔ کتنا آسان کام ہے۔ تو بعض ایسے ہیں جو گئے ہی نہیں تھے۔ ہمارا واسطہ سب سے پڑتا ہے،
بعض ایسے چھت چھاننے لے کر گئے تھے اور بعض ایسے برتن چھوٹے لے کر گئے تھے. بندے تو ہر قسم کے ہوتے ہیں نا. تو کن مسائل میں تقلید کریں گے؟ یہ بس فوائد کی یود کو ختم کر لیں. 2 منٹ آپ کے اوپر لے لیتے ہیں. آخر میں نے عرض کیا تھا تقلید ایسے مجتہد کی ہو کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس ہے تبار. چلو اس کو پھر سے آپ کا وقت ہوگا، پھر کھانا ہوگا، پھر اگلا گھنٹہ خراب ہونا ہے. اللہ پاک ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چٹیں جو کی تو پڑی ہیں، یہ سبق ختم ہو تو پھر اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں. چٹیں دیکھ لیں. جیسے میری اپنی رائے یہ ہے، باقی جیسے آپ فرمائیں. اگر آپ چٹیں لکھنا چاہیں نا تو میں کوشش کروں گا کل میں تقلید کے سبق کو سمیٹوں. آپ تقلید کے مسئلے پر چٹیں لکھیں. جو مسئلہ چل رہا ہے نا اس پہ چیٹیں لکھیں اور چٹ لے کے استاذوں کو دے دیں. میں اس کا مطالعہ کر لوں گا اور آپ کو جواب دوں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی مشکل سا چٹ پیش کریں اور پھر اس کو مجھے جواب نہ آئے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے چٹ پیش کرتا ہے کہ میں اس کو مطالعہ کر لوں. ساتھ رہے کہ مسئلہ توسل کی فائل کتب خانہ کے سامنے سے وصول فرما لیں. اگلا سبق مسئلہ توسل پر ہوگا. اگر آپ خرید سکتے ہیں تو خریدیں، نہیں خرید سکتے تو لکھیں. ہم نہیں کہتے آپ اس کو ضرور خریدیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ طلباء کے ذہن میں نہ کہ آمدن کا نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. پہلے کاپیاں لکھتے ہیں پھر بیچتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں. حالانکہ میں نے آج ہی اپنے مکتبے کے مسئول سے کہا یہ طلباء یہاں پر آئے ہیں تو آپ کوشش کریں ان میں جو کتابیں خریدیں تو ان کو کتابیں رعایتی نرخ پر دو، ان کو اصل ریٹ پر نہ دو. جیسے آپ تھوک پر کتابیں دیتے ہیں نا، ان کی پرچون کو تھوک کے ریٹ میں دو تاکہ طلباء کو الجھن ہو. میں تو اس میں رعایت کر رہا ہوں، تو کاپیوں سے ہم نے کون سے پیسے کمانے ہیں. میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں نے کہا نا ہمیں ڈر رہتا ہے کہ اپنے اعمال خراب نہ کر بیٹھے. تو بعض ساتھی جن نے فائل لکھنی بھی نہیں ہوتی اور فائل لینی بھی نہیں ہوتی، اعتراض انہوں نے کرنا ہوتا ہے. لے کیوں نہیں لیتا بھائی، یہ تو پیسے کمانے کے بہانے ہیں، کیا لینی ہے ایسے پہلے دنیا دار لوگ ہیں. پھر لکھتا کیوں نہیں؟ اور چھٹ زبانی یاد کر رہا لکھتا بھی نہیں ہے لیتا بھی نہیں ہے. تو بازو کی ڈیوٹی ہے اعتراضات کرنا، وہ اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوتے ہیں. اس پر آپ پریشان نہ ہوا کریں، ان کو شاباش دیا کریں کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. واخر